السلام علیکم. سیریہ 10 میں خوش آمدید. میں فاطمہ ناصر اور اس خوبصورت صبح کا آغاز ایک ساتھ کرتے ہیں. امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہیں, اپنا خیال رکھیں, کوشش کریں کہ جتنا بھی ہو سکے اپنے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ اچھا بیہیو کریں, اور جہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کسی کے لیے کچھ بہتر کر سکتے ہیں, کچھ اچھا کر سکتے ہیں, اس کو کرنے سے ہیزیٹیٹ نہیں کریں, کترائیں نہیں, اور یہ نہ دیکھیں کہ میرا کیا فائدہ ہوگا یا مجھے اس سے کیا ملے گا. ہمیشہ یہ سوچیں کہ آپ کسی اور کے لیے اچھا کریں, اور جب آپ دوسروں کے لیے اچھا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں بہت ساری برکتیں اور نعمتیں لے آتے ہیں. اس لیے ہمیشہ دوسروں کے لیے کچھ کرتے رہیں. اگر کوئی چھوٹی سی چیز ہے جس کے تھرو آپ کسی کی مدد کر سکتے ہیں, ہو سکتا ہے ان کا دن آسان کر سکتے ہیں, ایون کہ اگر آپ کسی کی بات صرف سن سکتے ہیں بیٹھ کر. آئی تھنک آج کی زندگی اتنی تیز ہے, اتنی جلد بازی ہوتی ہے ہم سب کو, کہ ہم کسی کی بات تک نہیں سنتے, یا ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ ہم کسی کو تھوڑی دیر کے لیے کسی طرح سے سپورٹ کر سکتے ہو. سوچو اگر ہم سب یہ فیصلہ کر لیں کہ دوسروں کی بات سنیں گے, جو وہ کہہ رہے ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے, اور ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے ہم ان کے لیے کچھ بہت بہتر کر رہے ہیں. آگے بڑھتے ہیں ایک دن ایک نیکی میں. مفتی احمد علی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, چلتے ہیں ان کی طرف. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد وقال النبي صلى الله عليه وسلم من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو کسی کے عیوب پہ پردہ ڈالتا ہے اللہ اس کے عیوب پہ پردہ ڈالیں گے. آج ہم لوگوں کے عیوب کو اپنے سیاسی جلسوں میں ایسے اچھالتے ہیں, اور میرے بھائیوں بہنیں بیٹیاں سب کی مشترک ہوتی ہیں. دیکھنا کسی کی عزت کے ساتھ نہ کھیلنا. اگر آپ کسی کی عزت کے ساتھ کھیلیں گے اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک اللہ آپ سے یہ بدلہ نہیں لے لے گا. اس لیے لوگوں کے عیوب پر پردہ ڈالنا سیکھیں, پردہ ڈالنا سیکھیں. ہمارا معاشرہ آج تباہ ہو چکا ہے. وجہ کیا بنی؟ ہم نے لوگوں کے عیوب کو اپنے جلسوں میں اوپن کرنا شروع کیا. اور میرے بھائیوں ایسے نہ کرو, ایسے نہ کرو, ایسے نہ کرو. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اسی پیغام کے ساتھ آج کے دن کا پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. اینڈ آف کورس ایز اے پرسن ہمیشہ امپروو کرتے رہیں, بہتر ہوتے رہیں. آئی تھنک بڑی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ہم اپنے اندر بدلنا نہیں چاہتے ہیں, بٹ اگر آپ کو لگتا ہے آپ کسی چیز کو بہتر کر سکتے ہیں, اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی کوئی ایسی عادت ہے, آپ کی ایسی کوئی بات ہے جس کی وجہ سے دوسروں کو پریشانی ہوتی ہے, تو اس کو کوشش کریں, تبدیل کریں, اپنے آپ کو بہتر کرتے رہیں. ہمیشہ یاد رکھیں کہ کوئی بھی عمر بہت لیٹ یا بہت پہلے نہیں ہوتی. اگر آپ کو کوئی چیز ریئلائز ہو رہی ہے, آپ اس کو دیکھ پا رہے ہیں آپ یا محسوس کریں, تو اس کو تبدیل کرنے میں کوئی برائی نہیں. سوچیں اس بارے میں اور دیکھیں کہ اگر آپ کسی چیز کو بہتر کر سکتے ہیں, اپنے بارے میں کوئی نئی چیز سیکھ سکتے ہیں, شاید ہو سکتا ہے کوئی نئی ہیبٹ اپنی زندگی میں ایڈ کر سکتے ہوں. آگے بڑھتے ہیں, چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف, ٹوڈیز ویدر. مریم رضا ہمارے ساتھ موجود ہوں گی, جانیں گے موسم کی صورتحال. جی مریم. جی بالکل, فیصل آباد میں دن کے آغاز میں ہی دھند میں جو ہے وہ اضافہ ہو گیا ہے. نہ ہی صرف موٹر وے کے باہری علاقوں میں بلکہ فیصل آباد کے مختلف اہم شہراہوں کے اندر, علاقوں کے اندر جو ہے دھند جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ چکی ہے, خنکی بڑھ چکی ہے, جس کی وجہ سے فیصل آباد کا جو موسم ہے وہ تو سہانا ہو گیا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو درجہ حرارت ہے اس کی کمی کی وجہ سے خنکی میں اضافہ ہوتا ہوا جا رہا ہے, اور سردی کی شدت جو ہے وہ بھی بڑھ چکی ہے. اس کے ساتھ اگر بات کرتے چلے تو محکمہ موسمیات کے مطابق آج کم سے کم درجہ حرارت جو ہے وہ 8 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے, جبکہ دوپہر کے وقت میں زیادہ 16 ڈگری رہنے کا امکان ہے. ہوا میں نمی کا تناسب جو ہے وہ 89% ہے, اور ہوا میں نمی کے تناسب کی وجہ سے ہی سردی کی جو شدت ہے اس میں اضافہ ہوا ہے. اس کے ساتھ اگر بات کریں تو محکمہ موسمیات کے مطابق جو آئندہ 24 گھنٹوں کے اندر بارش کا جو ہے وہ کوئی بھی امکان نہیں ہے, لیکن فیصل آباد میں ہوائیں جو ہیں وہ بھی چلنا شروع ہو گئی ہیں, جو کہ سردی کی شدت میں اضافہ کرے. تو فیصل آبادی جو ہے اب اپنے آپ کو اس سردی سے بچائیں, گرم کپڑوں کا استعمال کریں تاکہ خود کو اس خشک سردی سے تو بچایا جا سکے, تاکہ اس موسم کو انجوائے بھی اس کے ساتھ ساتھ کیا جا سکے. لیکن ابھی بھی فیصل آباد میں آئندہ 24 گھنٹوں کے اندر بارش کا امکان نہیں ہے, لیکن یہ جو دھند ہے یہ فیصل آبادیوں کو جو ہے سردی کا احساس جو ہے وہ مزید کروا دے گی, کیونکہ آئندہ دنوں میں سردی میں جو ہے وہ مزید اضافہ ہوگا. جی بہت بہت شکریہ مریم اس اپڈیٹ کے لیے. آپ لوگوں نے سنا کہ فیصل آباد شہر کا موسم
काफ़ी سرد ہو چکا ہے اور فوگ بھی کافی زیادہ ہے. اگر آپ ٹریول کریں اسپیشلی تو دھیان کریں, اسپیڈ مت کریں. اینڈ آف کورس فوگ کے دوران اسپیشلی ان چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے. اگر آپ کو لو ویزیبلٹی ایریا میں ہے, اور اسپیشلی جو ایریاز زیادہ اوپن ایریاز ہیں جہاں پر زیادہ فیلڈز ہیں یا کسی بھی طرح سے اوپن ہے, کینال روڈ اسپیشلی جس طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کافی زیادہ آپ کو دھند نظر آتی ہے, ویزیبلٹی کافی حد تک لو ہوتی ہے. تو کوشش کریں کہ وہاں پہ ٹریول کر رہے ہیں تو اپنی اسپیڈ کو لمٹ کے سے بھی بلو رکھیں, اور جتنا ہو سکتا ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ بہت زیادہ دھند ہے, ویزیبلٹی اور زیادہ کم ہوتی نظر آ رہی ہے, تو اپنی بلنکنگ لائٹس کو آن کر لیں. بٹ ڈیفینیٹلی کوشش کریں کہ اپنا بھی خیال کریں, دوسروں کا بھی خیال کریں, اور جلد بازی بالکل مت کریں. اس طرح کے موسم کے اندر ہم ڈفرینٹ طرح کے ایکسیڈنٹس ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں, اور ہم چاہتے ہیں آپ سیف رہیں, اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اس کے علاوہ آپ لازمی طور پہ ہائیڈریشن کا بھی اپنی خیال رکھیں, اور کوشش کریں کہ جتنا بھی ہو سکتا ہے پانی کا دن کے تھرو آؤٹ استعمال کریں. سردیوں میں پیاس تھوڑی کم لگتی ہے, اس لیے لگتا ہے کہ شاید ہمیں پانی کی ضرورت نہیں, بٹ ڈیفینیٹلی آپ کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں. اس کے علاوہ سن ڈیمیج از ویری ریئل. ابھی نہیں فیل ہوگا, لیکن ونس یو آر ایٹ اے سرٹن ایج 35-40s تو آپ کو ڈیفینیٹلی سن ڈیمیج کے ویزیبل سائنس نظر آنے لگتے ہیں. تو کوشش کریں کہ سن پروٹیکشن کا آن اے ڈیلی بیسس اینڈ دن کے تھرو آؤٹ اگین ہر کچھ گھنٹوں کے بعد اگر آپ بہت زیادہ وقت ایکسپوزڈ گزارتے ہیں سن کے اندر, تو اس کا استعمال لازمی طور پر بار بار کرتے رہیں. آگے بڑھتے ہیں, چلتے ہیں آج کے اپنے سبجیکٹ کی طرف. اینڈ آف کورس آپ کو پتہ ہے کہ اگر ہم آج کی صورتحال دیکھتے ہیں, ٹھنڈ کافی زیادہ ہے, فوگ کافی زیادہ ہے, اینڈ اس میں آئی تھنک موٹر ویز پر ٹریولنگ سب سے زیادہ آپ کو کمپلیکیٹڈ نظر آتی ہے. اینڈ کس طرح سے ٹریول کرنا ہے, کیا ٹائمنگز ہونی چاہیے, اور کیا آپ کو ایکچولی میں کس طرح کے پریکاشنری میئرز لینے چاہیے. اس کے اوپر بات کریں گے. ہمارے ساتھ بہت ہی خاص مہمان اسٹوڈیو میں موجود ہیں. سب سے پہلے ہمارے ساتھ ہاشر وڑائچ موجود ہیں, جو کہ سٹی 41 رپورٹر ہیں. آپ کو ویلکم کرتے ہیں ہاشر. بہت بہت شکریہ جو ہمارے لیے ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے. اسی کے ساتھ محمد علی بھی ہمارے ساتھ موجود ہے, جو کہ آلسو سٹی 41 رپورٹر ہیں. آپ کو ویلکم کرتے ہیں علی. بہت بہت شکریہ جو ہمارے لیے اور ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے. جس طرح سے میں بات کر رہی تھی, علی موٹر ویز کے اس وقت کیا صورتحال ہیں اور کیا ٹریول کرنا ممکن ہے؟ جی, گزشتہ 4-5 روز سے جو ہے وہ موٹر وے پر دھند کا راج ہے. M4 کی بات ہو یا M3 کی, کم و بیش 6-7 گھنٹے جو ہے مسلسل موٹر وے بند کی جا رہی ہے دھند کے باعث. حد نگاہ جو ہے وہ 50 میٹر سے بھی کم ہو جاتی ہے رات میں, اور صبح سویرے 50 سے بھی نیچے آ جاتی ہے, جس کی وجہ سے موٹر وے کو جو ہے وہ مسلسل بند کیا جا رہا ہے. ٹریفک کی لمبی لمبی قطاریں لگی ہوتی ہیں باہر. جو موٹر وے حکام ہیں ان کا کہنا ہے کہ جو شہری ہیں وہ موٹر وے پر سفر سے پہلے لازمی جو ہے ہیلپ لائن موٹر وے کی 130 یا پھر آفیشیل ایپ جو ہے وہ ہم سفر اس سے آگاہی لے سکتے ہیں کہ موٹر وے پر کیا صورتحال ہے. بالخصوص پنڈی بھٹیا سے عبدالحکیم تک اور لاہور جو ہے فیض پور انٹرچینج سے سمندری تک یہ معمول بن گیا ہے ان دنوں موٹر وے کا بند رہنا, جس کی وجہ سے فیصل آباد سے اگر M4 پہ ہیں تو انہیں ٹوبہ گوجرا جانے میں مشکلات پیش آتی ہیں, اور پنڈی بھٹیا سے جو ہے ملتان کی جانب عبدالحکیم کی جانب مشکلات پیش ہو. اور جو M3 پر سفر کرنے والے ہیں, سمندری ہے, دوسرا تاندلیاں والا ہے, جڑاں والا ہے, تو وہ انٹرچینجز مکمل طور پر بند رہتے ہیں صبح 11 بجے کے قریب تک. یہ اب میں روٹین نہیں بتا رہا ہوں, ممکن ہے کہ دھند کی کمی کے بعد حد نگاہ بہتر ہونے کے بعد ان کو کھول دیا جائے. آپ کا اپڈیٹ رہنا ضروری ہے. اور جو فیصل آباد M4 کے کمال پور انٹرچینج ہو گیا, امین پور بنگلہ انٹرچینج ہو گیا, ڈپٹی والا انٹرچینج ہو گیا, یہ بھی بند ہی رہتے ہیں کم و بیش. ابھی بھی میں نے اپڈیٹ دی ہے اس کی, تو رات 12 بجے سے جو M3 ہے رات 12 سے تاحال بند ہے, اور M4 جو ہے وہ صبح 5 سے ابھی تک بند ہے, جو ابھی تک کھولی نہیں گئی. ٹریفک کی لمبی لمبی قطاریں لگی ہوئی ہیں وہاں پر. دوسری جانب آپ جب موٹر وے پر آئیں, گزشتہ دنوں ہمارے ساتھ واقعہ پیش آیا کہ جو مسافر ہیں جو بس پہ سفر کرتے ہیں, جو کمپنیاں ہیں بس والی ہیں, ان کو چاہیے کہ مسافروں کو آپ رکھیں. اگر آپ کو پتہ ہے کہ موٹر وے بند ہے تو آپ ٹکٹ نہ دیں, کسی کو نہ لے کر آئیں. اب وہاں پر 3-4 گھنٹے قطاروں میں لگے ہوئے ہیں مسافر, جنہوں نے ایمرجنسی بھی جانا ہے, ان کو بھی مسئلہ پیش آ رہا ہے. تو اپڈیٹ رہیں آپ. اگر کمپنی نے آپ کو اپڈیٹ رکھ لی, آپ خود 130 پر کال کریں موٹر وے کی ہیلپ لائن پر, اور پتہ کر لیں کہ جی فلاں موٹر وے کھلی ہے یا نہیں کھلی ہے. یا پھر آپ ہم سفر ایپ ہے موٹر وے کی, آفیشیل ایپ ہے, وہاں پر کم و بیش تمام موٹر ویز کی جو ہے وہ گاہے بگاہے اپڈیٹ دی جا رہی ہے. 5 منٹ کے وقفے کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ موٹر وے کھلی ہے یا نہیں کھلی ہے, آپ موٹر وے پہ آئیں یا نہیں آئیں. تو اس طرح موٹر وے سے اپڈیٹ رہیں. جو دھند ہے وہ تو ظاہری بات ہے اب افیکٹ کر رہی ہے 6-7 گھنٹے موٹر وے بند رہ رہی ہے. تو اس میں بچنے کا آنسر یہی ہے کہ موٹر وے پر کم جو بیش آپ بچ سکتے ہیں, آپ اپڈیٹ رہیں, اور اگر دھند ہے تو آپ سفر نہ کریں. بالکل. اینڈ آف کورس ہاشر, کیا آپ کو لگتا ہے کہ انتظامیہ کی طرف سے انف اقدامات کیے جاتے ہیں اس ویدر کو سپورٹ کرنے کے لیے؟
جس طرح آپ نے اگر بات کی دھند کی بات کریں تو اسپیشلی موٹر ویز تو ظاہر سی بات ہے جب بھی جو حد نگاہ ہے وہ 80 میٹر سے یا 90 میٹر سے کم آئے گی تو موٹر وے جو ہے وہ وہاں پر بند ہو جائے گی, اور جب موٹر وے بند ہوگی وہاں پر گاڑیاں نہیں ہوں گی تو ہمیں کوئی بھی کسی حادثے کا جو ہے وہ خطرہ نہیں ہوگا, کوئی وہاں پر جو مسائل ہے وہ نہیں ہوں گے. لیکن اس دوران عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب موٹر وے بند ہوتی ہے تو جتنا جو بوجھ ہے وہ سارا قومی شاہراہوں جی ٹی روڈ پر اور دیگر جو روڈز ہیں ان پر آ جاتا ہے, اور اس دوران جو انتظامیہ ہے اس کو چاہیے تو یہی کہ یہاں پر پراپر جو ہے اسپیشلی دھند کے سیزن میں چیک کرے, فوگ کے سیزن میں چیک کرے کہ آیا جتنی بھی گاڑیاں جا رہی ہیں ان کی جانب سے فوگ لائٹ کا پراپر استعمال کیا جا رہا ہے, حد رفتار کیا, اور عموماً اس جب روڈ بھی خراب ہوں اور ہمارے اوپر سے جو دھند ہے وہ بھی زیادہ ہو, جس طرح اگر آج کی بات کریں تو آج جو حد نگاہ ہے وہ تقریباً 90 میٹر کے اراؤنڈ باؤٹ ہے, تو یہاں پر تو ممکن یہی ہے کہ اگر آپ تیز رفتاری سے جائیں گے, اگر آپ کی جو سپیڈ ہے گاڑی کی وہ 50-60 سے زیادہ ہوگی تو اگر تو ممکن ہے کہ آپ کوئی نہ کوئی جو آپ کے ساتھ جو حادثہ ہے وہ رونما ہو سکتا ہے. تو اس دوران جو انتظامیہ کی ذمہ داریاں ہیں وہ سب سے پہلے تو بڑھ جاتی ہیں. عموماً انتظامیہ کو چاہیے سب سے پہلے تو دھند کے سیزن میں کہیں پر بھی غیر قانونی جو پارکنگ ہے وہ نہ ہونے دے. اگر فار ایگزامپل آپ کسی روڈ پر جا رہے ہیں اور آگے سے کسی نے اچانک ہی روڈ پر جو ہے وہ گاڑی کھڑی کی ہوئی ہے, عموماً وہاں پر گاڑیاں نہیں کھڑی ہوتی, تو ایک تو یہ اس طرح گاڑیاں بھی جو ہیں وہ حادثے کا شکار بن جاتی ہیں. دوسرا انتظامیہ یہ چیک کرے کہ جو گاڑیاں انہوں نے پراپر فوگ لائٹ کا جو استعمال ہے وہ کیا ہوا ہے, کیونکہ موٹر وے پر تو ون وے ہے, ایک طرف سے آپ کو پتہ ہے ایک طرف سے آپ جا رہے ہیں دوسری طرف سے گاڑیاں آ رہی ہیں تو وہاں پر کوئی ایشو نہیں ہوتا. لیکن ہم جب جی ٹی روڈ سے جا رہے ہیں تو وہاں پر آپ کو دائیں بائیں جو ہے مختلف دیہات بھی آئیں گے, علاقے آئیں گے, قصبے آئیں گے, تو ممکن ہے کہیں سے بھی کوئی موٹر سائیکل والا یا کوئی دوسری جو گاڑی والا ہے وہ اچانک روڈ پر آئے, مین روڈ پر آئے اور آپ کے ساتھ جو حادثہ ہے وہ رونما ہو جائے. تو اس دوران جو شہری ہیں ان کو بھی سب سے پہلی بات تو یہ چاہیے کہ کہیں پر بھی اگر وہ روڈ پر آ رہے ہیں, مین روڈ پر آ رہے ہیں, تو سب سے پہلے تو دائیں بائیں اپنے جو ہے وہ دیکھ کر چڑھیں, کیونکہ دھند کی وجہ سے گاڑی جو ہے وہ تب بھی آپ کو نظر آئے گی جب آپ کے قریب ہوگی, اور دور سے نظر آنے کا ایک چھوٹا سا فارمولہ یہی ہے کہ گاڑی جو ہے اس نے پراپر فوگ لائٹ کا جو استعمال ہے وہ کیا ہو تو آپ کو ہنٹ مل جائے گا کہ اسپیشلی کوئی گاڑی جو ہے وہ آ رہی ہے وہ بھی صرف لائٹوں سے دیکھ کے. تو اس دوران انتظامیہ اور جس طرح بات کریں اگر ہم سرگودا چنیوٹ روڈ کی بات کریں دھند کے سیزن میں, تو یہاں پر جو عموماً جو گنے کی ٹرالیاں ہیں وہ یہاں پر جا رہی ہوتی ہیں, تو یہاں پر انتظامیہ کو چاہیے کہ تھوڑی زیادہ جو ہے وہ توجہ دے انتظامیہ, کیونکہ اگر فار ایگزامپل موٹر وے بند ہو جاتی ہے اور وہاں پر کوئی گنے کی ایک جو ٹرالی ہے سرگودا روڈ پر وہ خراب ہو جاتی ہے, تو جتنے بھی لوگ جنہوں نے سرگودا جانا ہے, چنیوٹ جانا ہے, تو ان کے لیے یہ جو ہے وہ 12 گھنٹے سے زائد کی جو ضلالت ہے وہ بن جائے, کیونکہ 8-10 گھنٹے موٹر وے کا بند رہنا معمول ہے. اور خصوصاً اگر ہم بات کریں جو بڑی گاڑیاں, جس طرح ابھی علی نے بتایا کہ جو لوگ ہیں لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپڈیٹ رہیں اس حوالے سے انتظامیہ جو ہے وہ اپنے طور پر انتظامیہ کی جانب سے موٹر وے پر کوئی اقدامات نہیں کیے جا سکتے. وہاں پر آپ کو موٹر وے پولیس دیکھ رہی ہے, وہ اپڈیٹ لے رہی ہے, اس کے بعد اپڈیٹ آ رہی ہے کہ آیا موٹر وے پر حد نگاہ کتنی ہے, کس مقام پر کتنی ہے, اور یہاں پر انتظامیہ جو ہے وہ لوگوں کو صرف اویئرنیس دے سکتی ہے, کیونکہ علی یہاں پر روزانہ موٹر وے پر جا کر لائیو کر رہے ہیں تو یہ زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں کہ لوگ ایون لڑنا شروع کر دیتے ہیں موٹر وے پولیس وہاں پر حکام پر, یا جو انٹرچینج جب بند ہوا ہے تو وہاں پر لوگ لڑتے ہیں کہ ہمیں تو سامنے ہر چیز نظر آ رہی ہے, یہاں پر تو دھند ہے ہی نہیں. تو عموماً ہوتا یہ ہے کہ لوگوں کو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ ممکن ہے یہاں پر اگر فیصل آباد کی ہم بات کریں تو فیصل آباد ممکن ہے کمال پور انٹرچینج پر جو ہے وہ یہاں پر دھند نہ ہو, یہاں پر جو حد نگاہ وہ بہتر ہو, لیکن آگے ہم جب دوسری طرف جائیں گے تو یہاں پر پیچھے ڈپٹی والا انٹرچینج جائیں, سائیاں والا انٹرچینج جائیں, یا دوسرا پنڈی بٹیاں تک جائیں, یا ادھر سے عبدالحکیم تک جائیں, تو کہیں پر ممکن ہے کہ راستے میں کہیں پر زیادہ دھند ہے تو جو لوگ ہیں انہوں نے موٹر وے جو ہے وہ لوگوں کے لیے بند کر دیا ہے. تو ایسے میں لوگوں کو بھی چاہیے کہ موٹر وے پولیس جو حکام ہے ان کے ساتھ تعاون کریں, کیونکہ انہوں نے موٹر وے عوام کے فائدے کے لیے جو ہے وہ بند کی ہے, کیونکہ اگر دھند میں جتنی گاڑیاں جائیں گی اتنے زیادہ اچھا ہوگا, جتنی زیادہ سپیڈ بڑھے گی اتنی اچھا ہوگا کہ موٹر وے پر کوئی کسی قسم کا کوئی جو حادثہ ہے وہ رونما نہ ہو جائے. تو اس موقع پر انتظامیہ کو جو لوگ ہیں ان کو بھی یہی چاہیے کہ انتظامیہ کی جانب سے جو ہدایات دی گئی ہیں ان پر عمل کریں, اسپیشلی جس طرح موٹر وے پولیس والے کی ہیلپ لائن ہے, اس کے ساتھ ساتھ ایپ ہے, تو لوگوں کو چاہیے کہ کہیں پر بھی سفر کرنا ہے تو اس سے پہلے جو ایپ ہے اس سے مکمل طور پر انفارمیشن حاصل کرے, اور خصوصاً ہم سفر جو ایپ ہے اس پر تو آپ کو مختلف جو مین روڈز ہیں ان کی بھی اپڈیٹ مل جائے گی کہ آیا یہ جو روڈ ہیں یہ بند ہیں یا حد نگاہ جو ہے وہاں پر کیا ہے, تو دیکھ کے اسی رفتار سے جائیں جہاں پر جتنی آپ کو ہدایت کی گئی ہے فوگ لائٹ کا استعمال کریں, کیونکہ عموماً ہوتا ہی ہے دھند کے سیر میں موٹر وے بند ہے اور لوکل جو روڈ ہے وہاں پر کوئی وارڈن وغیرہ یا کوئی وہاں پر پولیس حکام نہیں ہوتے, جن میں ٹریفک کنٹرول کرنی ہے وہ وہاں پر نہیں ہوتے تھے. عموماً جو لوگ ہیں وہ وہاں پر جو ہے گاڑیاں تیز چلاتے ہیں, تو ان کو یہی چاہیے کہ کم از کم دھند کے سیزن میں اپنے لیے اپنے پیاروں کے لیے اپنی جو رفتار ہے وہ کم رکھیں, میئرمنٹ جتنے بھی دیے گئے ہیں ان کا استعمال کریں, اور فوگ لائٹ جو ہے خصوصاً اس سیزن میں وہ زیادہ سے زیادہ استعمال کرے. اس دوران جو سیٹیاں ہیں وہ اب تو سیٹی 41 کے ساتھ مل کے ایک خصوصی مہم بھی چلائی جا رہی ہے اسی حوالے سے کہ جو گاڑیاں ان پر پراپر فوگ لائٹ کا استعمال کیا جائے, کیونکہ دھند کی وجہ سے سب سے زیادہ جو حادثات ہیں وہ دھند کی وجہ سے اسی سیزن میں ہوتے ہیں. اینڈ بالکل آپ حاشر صحیح کہہ رہے ہیں کہ ڈیفینیٹلی اس سیزن میں یہ جو اراؤنڈ ٹورڈز دی اینڈ آف ڈسمبر ٹورڈز مڈ فیبرری آئی وڈ سے اینڈ مور اور لیس اسی دوران فیصل آباد شہر میں اسپیشلی آپ کو بہت زیادہ دھند دیکھنے کو ملتی ہے, موٹر وے پہ کافی زیادہ دھند دیکھنے کو ملتی ہے. علی
فوگ لائٹس کے حوالے سے حاشر بات کرتے ہیں، کس طرح سے آپ میک شور کر سکتے ہیں یا کن صورتحال میں فوگ لائٹس کی ضرورت پڑ سکتی ہے، اور کن گاڑیوں کے لیے، کن وہیکلز کے لیے موٹر وے پہ یہ ضروری ہے؟ تمام وہیکلز کے لیے جو ہے وہ موٹر وے پر ضروری ہے فوگ لائٹس کا استعمال، اور اس سے زیادہ ضروری ہے اس پر عمل کروانا کہ فوگ لائٹس کا جو استعمال ہے وہ شہری لازمی کریں، جس کے جیسے حاشر بھائی نے ذکر کیا ہے، سی ٹی او صاحب نے سٹی 41 کے ساتھ باقاعدہ اس حوالے سے مہم چلائی ہے شہر میں بھی، اور ہر طرف کے جو شہری ہیں وہ دھند کے دوران سفری سہولیات کو کیسے استعمال کرتے ہیں، سفر کیسے کرتے ہیں، تو فقط آپ فوگ لائٹ کے استعمال سے حادثات میں خاصی کمی لا سکتے ہیں اس کی شرح میں۔ فوگ لائٹ کے استعمال سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے، دھند میں ویسے تو کچھ نظر نہیں آتا، ٹھیک ہے، 100 میٹر تک تو ہمیں پتہ چل ہی جاتا ہے کہ فوگ لائٹ کے ذریعے کہ اتنا ہے، اور ہم اپنی سپیڈ کو کنٹرول کر لیتے ہیں۔ اگر فوگ لائٹ کا استعمال نہیں کرے بالفرض تو حادثے کے چانسز جو ہیں وہ زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ موٹر وے پر جیسے حاشر بھائی نے ذکر کیا ہے، موٹر وے پر تو اس کے بہت زیادہ حادثات رونما ہو جاتے ہیں اس کے باعث کہ اگر آپ فوگ لائٹ کا استعمال نہیں کریں، کیونکہ وہاں پہ سپیڈ جو ہے وہ ہائی ہوتی ہے، کنٹرول نہیں ہوتی ہے، سپیڈ پہ ہیں آپ کے آگے اچانک سے گاڑی آ جاتی ہے تو آپ اس کو کنٹرول نہیں کر پاتے ہیں۔ تو سی ٹی او نے جو مہم چلائی ہے یہاں پر سٹی میں، تو باقاعدہ جو ہے وہ موٹر وے حکام بھی اس کی جانب توجہ دے رہے ہیں، ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ آپ فوگ لائٹ کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں۔ شہر میں جو ہے شاہراہوں پر کھڑے ہو کر جو ہمارے اب ظاہر ہے جو سی ٹی او ہے وہ ہر جگہ پر موجود نہیں ہوں گے، جو وارڈنز ہیں ہمارے، ان کو چاہیے کہ وہ دیکھیں فوگ لائٹ کا استعمال شہری کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، ان کو روکیں، ان کو سمجھائیں، ان کو آگاہ کریں، ان کی سیفٹی کے متعلق بتائیں کہ آیا صرف فوگ لائٹ سے جو ہے وہ حادثات میں کمی آ سکتی ہے، آپ اس کا استعمال کریں، اور آگے تو دھند میں مزید اضافہ ہوگا، ابھی تو سٹارٹ ہوا ہے، کوئی 5 سے 6 دن ہوئے ہیں۔ اچھی بات یہ ہے کہ ہماری جو انتظامیہ وہ اس بار جاگی ہوئی نظر آ رہی ہے، مہم چلائی جا رہی ہے اور وہ ورکنگ میں ہے، تو اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ جو شہری ہیں وہ کم و بیش آگاہ ہو جائیں گے فوگ لائٹ کے استعمال سے، تو جو حادثات ہیں ان میں خاصی کمی آئے گی۔ جو موٹر وے کی جانب پہ ہے، موٹر وے حکام تو بذات خود بھی بتا رہے ہیں، ہم بھی لوگوں کو آگاہ کر رہے ہیں جا کر کے آپ آیا فوگ لائٹ کا استعمال کریں، مناسب فاصلہ رکھیں آگے گاڑیوں سے، اور جو موٹر وے اگر زیادہ ہی ضروری ہے تو موٹر وے حکام جو ہیں وہ ترجمان جو ہیں وہ آپ کو کونوے کے شکل میں موٹر وے پر روانہ کر دیتے ہیں کہ ایک قافلے کی صورت میں اگر آپ کا جانا ضروری ہے، البتہ تو موٹر وے بند رہتی ہے لیکن ضروری ہے تو وہ آپ کو قافلوں کی صورت میں بھی روانہ کر دیتے ہیں۔ لیکن فوگ لائٹس کے استعمال پر کوئی سمجھوتا نہیں ہونا چاہیے، اس پہ شہری اور جو موٹر وے انتظامیہ ان کو اسٹرکٹلی عمل کروانا چاہیے۔ اچھا، موٹر وے کے اوپر اکثر اوقات دیکھا جاتا ہے، آف کورس 120 نارمل اگر ہم سپیڈ کی بات کرتے ہیں، آف کورس جب دھند ہوتی ہے تو وہ کنسیڈریبلی کم ہو جاتی ہے، بٹ اسٹل کئی دفعہ ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں ڈرائیورز اسی سپیڈ کے اوپر چلاتے ہیں، کتنا ڈینجرس ہے اگر آپ دھند کے دوران اوور سپیڈ کریں، اینڈ مور امپورٹنٹلی جس طرح سے لوگ سڑک کراس کر رہے ہوتے ہیں موٹر وے کے اوپر، وین دے ڈونٹ ریئلائز کہ اتنی سپیڈ کے اندر ایک تو آپ موٹر وے پہ بہت کم سپیڈ پہ بھی انلیس دھند ہو گاڑی آپ کو نہیں چلانی چاہیے، یا گاڑی یا کوئی بھی وہیکل نہیں چلانا چاہیے۔ اور آئی ڈو تھنک یہاں پر کچھ چیزیں ہیں جن کے بارے میں ہم بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے بریک لے لیتے ہیں، کہیں میں جگہ ہمارے ساتھ رہے گا۔ ویلکم بیک سٹی ایچ این میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بریک میں جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی اور بات کر رہے ہیں موٹر ویز اینڈ سیفٹی کے حوالے سے۔ اگر آپ حاشر اس پر کامنٹ کریں گے، آج کے وقت میں موٹر وے اینڈ سیفٹی کس طرح سے ہم دیکھتے ہیں، اسپیشلی جس طرح میں بریک میں جانے سے پہلے پوچھ رہی تھی کہ وہ لوگ جو کہ سمجھتے ہیں کہ آپ موٹر وے کو کبھی بھی کراس کر سکتے ہیں، یہ کراس وے ہے، اور وہ گاڑیاں جو کہ سپیڈ میں آ رہی ہوتی ہیں اور وہ روک نہیں پاتی ہیں، کافی سارے ایکسیڈنٹس اس وجہ سے ہوتے رہتے ہیں۔ اسپیشلی اگر ہم موٹر وے کی بات کریں تو موٹر وے پر آپ تقریباً 120 تک جو ہے وہ آپ جا سکتے ہیں، تو اس دوران اگر کوئی فار ایگزامپل اچانک سے کوئی آدمی موٹر وے، جس طرح آپ نے بات کی کہ لوگ ارد گرد دیکھتے نہیں، اچانک موٹر وے کو بھی جو ہے وہ کراس کرنا شروع کر دیتے ہیں، ایک طرف سے دوسری طرف جانا شروع کر دیتے ہیں، تو اس دوران اگر عموماً ہم دیکھیں تو ایک جو گاڑی والا جا رہا ہے اس گاڑی والے کا تو قصور ہی کوئی نہیں، کیونکہ موٹر وے جو ہے وہ ایک روڈ جو ہے وہ ہے تو ایک روڈ ہی، اور اس کو بنایا اسی لیے گیا ہے کہ آپ پرسکون طریقے سے اپنا جو سفر ہے وہ جلد از جلد جو ہے وہ کور کر لیں، تو اس پہ تو وہاں پہ اگر 120 سپیڈ ہے تو لوگ 120 پر تو کم از کم وہ جائیں گے، عموماً جس طرح چلان بھی ہو جاتے ہیں تو لوگ 120 سے بھی زیادہ اوپر چلے جاتے ہیں، تو لیکن اگر وہاں پر کوئی لوگ یا جس طرح موٹر وے کراس کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو ان کو چاہیے کہ عموماً جو کوئی بھی لوگ ہیں نا ان کو اخلاقی طور پر ان کو تربیت دی جائے، کیونکہ وہاں پر اگر کوئی ہر جگہ تو موٹر وے پولیس موجود نہیں ہے،
یا ہر جگہ انہوں نے کیمرے تو لگا نہیں رکھے. اب فار ایگزامپل کسی ایک انٹرچینج کے قریب یا کہیں پر بھی اب کوئی ایک بندہ موٹر وے کراس کر رہا ہے تو اس میں ہم موٹر وے پولیس کو بھی ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتے. اس کو اس طرح نہیں ٹھہرا سکتے ہیں کہ آیا اس کا کوئی جرمانہ ہو اور اس پر عمل درآمد بھی ہو. فار ایگزامپل اگر کوئی آدمی جو ہے وہ اس طرح روڈ کراس کر رہا ہے تو اس کو اچھا بھلا جو ہے وہ فائن ہو. اگر ہم فائن کی طرف بھی جائیں تو اس میں بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں وہ تو اسی صورت میں ہوگا جب وہاں پر کوئی پولیس والا جو ہے وہ وہاں پر موجود ہوگا, وہ اس کو دیکھ لے گا, وہ اس کو موقع پر پکڑ لے گا اور اس کا جو چلان ہے یا اس کا جو فائن ہے وہ اس کو کر دے گا. لیکن ایسا نہیں ہوتا. اور اس میں سب سے زیادہ جو کمی ہے وہ عموماً اخلاقی تربیت کی ہوتی ہے ہمارے اندر, کیونکہ اگر ہم ایک روڈ پر جا رہے ہیں موٹر وے پر کہیں پر مختلف جگہوں پر انہوں نے وہاں پر وہ کراسنگ برج بھی بنائے ہوئے ہیں کہ اگر آپ کو ایمرجنسی میں آپ کو کسی صورت جانا ہے تو آپ ایک کراس کر کے دوسرے طرف چلے جائیں. لیکن ہماری جو پبلک ہے وہ کہیں پر بھی روڈ پر جا رہی ہے, کوئی دوسری طرف سے کوئی گاڑی والا آ رہا ہے, اس سے کام ہے وہیں پر ہی گاڑی سائڈ پر کی, گاڑی کھڑی کی اور موٹر وے جو ہے وہ کراس کرنا شروع کر دی. اب اس میں صرف اور صرف ایک چیز ہم کر سکتے ہیں, ایک تو فائن جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہو اس والے سے, اور دوسرا اخلاقی تربیت. جب ہم ان کو آگاہ کر دیں گے کہ بھیا جب آپ موٹر وے پر جا رہے ہیں تو یہاں پر جو گاڑیاں وہ گاڑیوں کی سپیڈ جو ہے وہ زیادہ ہوگی, تو آپ اس طرح کریں گے تو زیادہ نقصان ہوگا. عموماً ہوتا اس طرح ہے کہ جب موٹر وے پر ایک گاڑی 120 پہ جا رہی ہے, اچانک اگر اسی آدمی کو اس نے بچانے کے لیے اچانک بریک بھی ماری ہے تو خدا ناخواستہ اس کے پیچھے بھی 10 گاڑیاں ہوں گی. اور موٹر وے پہ جب بھی ہمیشہ ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں اسی طرح ہوتے ہیں, 4-4 5-5 گاڑیاں جو ہیں اکٹھا جو ہے ان کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے. ہوتا کیا ہے کہ ساری گاڑیاں سپیڈ میں جا رہی ہیں, اچانک سامنے کوئی چیز آئی ہے, جو سب سے آگے گاڑی جا رہی ہے اس نے مختلف وجوہات کی بنا پر اچانک بریک ماری اور پچھلی جو گاڑی ہیں وہ ساری آگے ٹکرا گئی. تو وہ اس ایک آدمی جو اس طرح روڈ کراس کر رہا ہے اس ایک آدمی کی غلطی کی وجہ سے ممکن ہے کہ 8-10 لوگوں کی جان چلی جائے, یا ممکن ہے 8-10 جو لوگ ہیں وہ زخمی ہو جائیں. تو اس میں جو روڈ کراس کر رہا ہے یا کوئی بھی جو شخص ہے وہ موٹر وے پر جا رہا ہے تو اس کو سب سے پہلے تو اس کو پتا ہو کہ یہ ایک جو ہماری قومی شہر ہے اور یہ اسی لیے بنائی گئی ہے کہ اس پر ہم تیز رفتاری سے جلد از جلد جو ہماری منزل ہے وہ ہم اس پر پہنچ سکتے ہیں. اب موٹر وے پر آپ اگر اسلام آباد جائیں گے تو آپ کو یہاں سے زیادہ سے زیادہ 4 یا 5 گھنٹے لگ جائیں گے, لیکن آپ اگر وہی دیگر روڈ پر جائیں گے تو آپ کو وہاں پر کئی گھنٹے جو ہے وہ یہاں پر لگ جائیں گے. تو اس کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ تیز رفتاری سے سیف طریقے سے جلد اپنی منزل پر پہنچیں. لیکن اس طرح ہوگا اگر آپ نے اچانک جو ہے وہ تیز رفتاری سے جاتے ہوئے اچانک جو ہے وہ بغیر کسی وجوہات کی بنیاد پر گاڑی جو ہے وہ جس طرح عموماً ہم عام روڈز پہ کرتے ہیں کہ گاڑی سائڈ پر کھڑی کر دی, اگر اس طرح موٹر وے پر کریں گے یا لوگ جس طرح عام یہ جس طرح روڈ کراس کرتے ہیں اگر وہ موٹر وے پر کریں گے تو وہ جو ہے مختلف حادثات کا سبب بنیں گے. اور ان کو فائن کی وہی دوبارہ بات آ رہی ہے کہ فائن ایک صورت میں ہو سکتا ہے جب پوری موٹر وے جو ہے وہ کنٹرول میں ہو, پوری موٹر وے پر کیمرے لگے ہوں, آپ وہاں سے چیک کر رہے ہوں کہ آیا جس بندے نے غیر قانونی طریقے سے یا اچانک کس طرح جو حادثے کا سبب بن سکتی تھی روڈ کراس کیا تو وہ کس انٹرچینج میں آ رہا ہے, کس بیٹ میں آ رہا ہے, کس ایریا میں آ رہا ہے, تو اس صورت میں تو آپ ایسی چیزوں پر قابو پا سکتے ہیں. لیکن اس طرح ممکن نہیں ہے. تو اس کے لیے ایک ہی چیز ہے کہ اخلاقی تربیت. جو لوگ موٹر وے پر سفر کر رہے ہیں ان کو اتنا سمجھنا چاہیے کہ یہ ایک موٹر وے پہ ہے اور یہاں پر ایک مہذب طریقے سے ہمیں سفر کرنا ہے اور اس کو ایک عام یا لوکل روڈ کی طرح ہم نے نہیں لینا. اور جب یہ چیزیں ہو جائیں گی تو پھر امید ہے کہ جو موٹر وے پر جو حادثات خصوصاً ان وجوہات کی بنیاد پر ہوتے ہیں کہ ہم عام روڈ سمجھ کے گاڑی جو ہے وہ چلا رہے ہیں, بریکیں لگا رہے ہیں, سائڈ وے کر رہے ہیں, یا عام روڈ سمجھ کر روڈ جو ہے وہ کراس کر رہے ہیں, تو پھر حادثات کی جو کمی ہے وہ اس طرح کے جو حادثات ہیں ان پر مکمل کمی ہم پا سکیں گے. جس طرح ہم دیکھتے ہیں موٹر وے کے اوپر اکثر اوقات آپ دیکھیں گے کہ موٹر بائک کو یا بائسیکل کو کوشش کی جا رہی ہوتی ہے کہ ایک سائڈ سے دوسری سائڈ پر لے جایا جا سکتا ہو. علی, یہ کتنا خطرناک ہے اور موسٹلی لوگ کن صورتحال میں یہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ لین کی تبدیلی جی خاصا مشکل کام ہے موٹر وے پر, اور آسان بھی ہے, دونوں ہیں. اگر آپ پراپر ڈرائیور ہیں اور آپ لائسنس یافتہ ڈرائیور ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ انڈیکیٹرز کا استعمال کیسے کرنا ہے تو آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. لین کی تبدیلی آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ آگے کیا آ رہا ہے, ٹھیک ہے نا, کہ آپ نے کہاں پر جا کے لین کی تبدیلی کرنی ہے اور آپ کریں, آپ پراپر انڈیکیٹرز دے رہے ہیں, پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن موٹر وے پہ چونکہ خاصی سپیڈ ہوتی ہے اور آپ ایک عام شاہراہ کی نسبت موٹر وے پر یہ حرکت کرتے ہوئے نہیں پائے جاتے ہیں. اگر آپ کر رہے ہیں تو آپ کسی بڑے حادثے کا سبب بن سکتے ہیں. آپ کو پراپر انڈیکیٹرز کا استعمال کرنا چاہیے جب آپ لین تبدیل کر رہے ہیں, اور آپ کے پاس وجہ ہونی چاہیے کہ آپ کیوں تبدیل کر رہے ہیں. آیا کہ آپ نے زیادہ سپیڈ پکڑنی ہے تو آپ مین لائن پر آ رہے ہیں, اور اگر آپ نے ویسے ہی مین لائن پر آ گئے, آپ کے علم میں نہیں ہے کہ یہ لائن جو ہے وہ سپیڈ کی ہے, یہاں پر رفتار خاصی تیز ہوتی ہے, اور آپ بلا وجہ وہاں پر آ گئے ہیں, وہ کم علمی ہے آپ کی. اور اس کے لیے بنیادی طور پر ہمارا لائسنس ہولڈر ہونا, جو ہمارا نظام ہے لائسنس دینے کا, وہ بڑا خاطر خواہ اس میں پیچیدہ سا ہے. دنیا کے تمام تر ممالک میں سب سے مشکل جو کام ہے, مشکل کاموں کی فہرست میں آتا ہے, وہ لائسنس حاصل کرنا ہے. کہ آپ ایک ڈرائیور کو جب آپ لائسنس دے رہے ہیں تو آپ پتہ نہیں کتنی زندگیاں داؤں پر لگاتے ہیں اگر آپ ایک غلط بندے کو لائسنس دیتے ہیں اور وہ اپنی وہیکل روڈ پر لے آتا ہے. تو موٹر وے پر تو یہ خاص کام جو ہے وہ خاصا مشکل ہو جاتا ہے. آپ
سمجھدار ہیں، آپ سنجیدہ ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ میری گاڑی جو ہے وہ ایک لین سے دوسری لین میں آ رہی ہے، یہ کس طرح آ رہی ہے اور پیچھے کیا ہے، لیفٹ پہ کیا ہے، رائٹ پہ کیا ہے. اگر آپ سب کچھ دیکھ رہے ہیں تو یقیناً ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا. آپ انڈیکیٹرز کا پراپر استعمال کرتے ہیں اور آپ لین تبدیل کرتے ہیں اور آپ کے پاس وجہ بھی ہے کہ آپ نے ٹرن لینا ہے، آگے سے کیا کرنا ہے. لیکن اگر آپ صرف سفر ہی کر رہے ہیں اور بلا وجہ آپ لین تبدیل کر رہے ہیں اور پراپر آپ نے انڈیکیٹرز نہیں دیے ہیں، تو موٹر وے ایسی شاہراہ ہے جہاں پر ایک گاڑی کی ٹکر جو ہے وہ سینکڑوں گاڑیوں کو حادثے کا باعث بنا سکتی ہے، کیونکہ پیچھے آنے والے جو ہے سپیڈ کنٹرول نہیں کر سکتے اچانک سے. تو انڈیکیٹرز ہی سارا معاملہ ہے، اور ہمارے زیادہ تر جو ڈرائیورز حضرات ہیں وہ انڈیکیٹرز کا استعمال نہیں کرتے ہیں. موٹر وے تو بہت دور کی بات ہے، عام شاہراہوں پر انڈیکیٹرز کا استعمال نہیں کرتے ہیں. وہ سوچتے ہیں کہ پیچھے والے کو علم ہے کہ میں لیفٹ کی جانب جا رہا ہوں، تو وہ خود ہی اندازہ کر لے کہ اس نے یہاں پہ ٹرن لینا ہے. وہ انڈیکیٹر کا استعمال نہیں کرتا، اس کو لگتا ہے کہ اس کی بیٹری کا بڑا لاس ہو جائے گا، مسئلہ ہو جائے گا، اس نے بچا کے رکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا. تو جب ایسے دماغ ہوں گے ہماری شاہراہوں پر تو حادثے کیسے نہیں ہوں گے. اس کے لیے جو ہمارا لائسنس کا نظام ہے اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. لائسنس دیتے وقت آپ یہ خیال رکھیں کہ کس بندے کو لائسنس دیا جا رہا ہے وہ کیپیبل ہے یا نہیں ہے، اس میں سمجھ بوجھ ہے ٹریفک کی. اور ایسے بھی اشخاص پائے جاتے ہیں جو لائسنس یافتہ ہوتے ہیں اور ان کو سگنلز کا نہیں پتا ہوتا، اشاروں کا نہیں پتا ہوتا ہے کہ یہ بیڈ لگا ہوا ہے، آگے کیا آ رہا ہے، بیڈ کا سگنل ہے، آگے کیا ہے، ہسپتال ہے یا نہیں ہے. ہارن کے لیے بولا گیا کہ ہارن مت بجائیں، اس کو علم ہی نہیں ہے. تو جو ٹریفک کی ہونو ہے، آگاہی ہے، وہ بنیادی طور پر ایک ڈرائیور کے علم میں ہونی چاہیے اور اس کے بعد اس کو روڈ پر آنا چاہیے. ایک ڈرائیور اگر غلط بندہ روڈ پہ آتا ہے، غلط لائسنس دیا آپ نے، تو آپ نے کتنے بندوں کی جو جانیں ہیں وہ داؤ پہ لگا دیتے ہیں آپ لوگ. اینڈ بالکل آپ نے صحیح بات کی کہ ہم کیوں کانشیس نہیں ہیں ان چیزوں کو لے کر. یہ زندگیوں کا معاملہ ہے، لیکن پھر بھی بہت ساری جگہوں پہ انتظامیہ اور پھر آف کورس ڈرائیورز themselves وہ بھی بہت ساری جگہوں پہ چیزوں کو دھیان سے نہیں کرتے ہیں. چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، آپ نے لین تبدیل کرنی ہے، آپ اوور سپیڈ کر رہے ہیں، آپ نے سوچا کہ اچھا میں اس سیکشن میں جو ہے تھوڑا تیز چلا لیتا ہوں. اینڈ ڈیفینیٹلی آپ نہ صرف اپنی جان کو رسک کریں بٹ آپ کسی اور کی جان کو بھی رسک کر رہے ہیں. تو ہمیشہ سیفٹی کا خیال رکھیں، اپنی ذہن میں رکھیں کہ آپ کی زندگی بہت ویلیوبل ہے اور دوسروں کی بھی بہت ویلیوبل ہے. یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں، کہیں میں جائے گا ہمارے ساتھ رہے. ویلکم بیک. سٹی 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں چانس پر گفتگو جاری تھی، بات کر رہے تھے ہم موٹر ویز اینڈ فاگ کے حوالے سے، اینڈ آف کورس کس طرح سے امپیکٹ ہوتا ہے اور ڈرائیورس کو کتنا خیال کرنے کی ضرورت ہے. ڈفرینٹ ایشوز جو کہ ہمارے سوشل کنسٹرکٹ کے بھی ہیں، اینڈ آف کورس لائسنسنگ پراپر نہ ہونے کی وجہ سے، اینڈ آف کورس لیک آف اویئرنیس بھی اس میں کنٹریبیوٹ کرتا ہے. مزید گفتگو کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں. بار کے الیکشنز کے حوالے سے بھی بات کر لیتے ہیں. اگر ہاشر آپ تھوڑا سا اس پر ہمیں انفارم کرنا چاہیں، کیا چاہیں، کس طرح سے تیاریاں جاری ہیں؟ نہیں، بالکل باہر الیکشن جو ہے اس کی تیاریاں تو جو ہیں وہ آج کل مکمل طور پر عروج پر ہیں. امیدواروں کی جانب سے عموماً جو ہے وہ 6 ماہ قبل ہی تیاریاں جو ہیں وہ شروع کر دی جاتی ہیں. کمپین جو ہے وہ ملنے ملانے کا سلسلہ، جو جوڑ توڑ کا سلسلہ ہے وہ تو اسی حوالے سے شروع ہو جاتا ہے. لیکن اب جس طرح پیچھے میں تقریباً 25 دن جو ہیں وہ رہ گئے ہیں باہر الیکشن کے حوالے سے، امیدوار ہیں ان کی جانب سے بھرپور طریقے سے مہم چلائی جا رہی ہے. جبکہ اگر دوسری ہم بات کریں تو کاغذات نامزدگی کے حوالے سے تو وہ بھی آج سے جو ہے وہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے. جتنے بھی امیدوار ہیں وہ چاہے صدر کی سیٹ کے لیے ہیں، جنرل سیکرٹری، نائب صدر یا دیگر جو سیکرٹریز ہیں، ان کے لیے جتنے بھی امیدواران ہوں گے ان کی جانب سے آج جو کاغذات نامزدگی جمع کروانے کا جو سلسلہ ہے وہ بھی آج سے شروع ہو جائے گا. اور پرسوں تک، ہفتے تک جو ہے امیدواران کی جانب سے جو کاغذات نامزدگی ہیں وہ یہاں پر جمع کروائے جائیں گے. اور اس کے بعد سوموار کو اگر کسی بھی وکلا کو یا کسی بھی ایک کینڈیڈیٹ کو دوسرے کینڈیڈیٹ پر کوئی بھی کسی قسم کا کوئی اعتراض ہے تو وہ اپنا اعتراض جو ہے وہ جمع کروائے گا. اور اس کے 2 دن بعد جو ہے وہ کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال ہونے کے بعد جو ہے وہ 31 دسمبر کو جو ہے وہ امیدواروں کی جو حتمی فہرست ہے وہ جاری کر دی جائے گی. اور فی الحال جو اگر ہم بات کریں تو عموماً جنرل الیکشن کی نسبت اگر ہم باہر الیکشن کی بات کریں تو باہر الیکشن میں کاغذات نامزدگی جو ہے وہ بہت زیادہ ان کا اثر ہوتا ہے. کہ عموماً ہوتا ہے اس طرح کہ ایک امیدوار جو ہے ایم پی اے کی یا ایم این اے کی سیٹ کا وہ 2 سال سے 1.5-2 سال سے مہم چلا رہا ہوتا ہے، کاغذات نامزدگی جمع کرواتا ہے، ایشو نکل آتا ہے، کاغذات نامزدگی جو ہے وہ کینسل ہو جاتے ہیں، وہ الیکشن ہی نہیں لڑ پاتا. عموماً باہر کے الیکشن میں جو ہے وہ اس طرح نہیں ہوتا ہے، کئی دفعہ کمپرومائز بھی کر دیا جاتا ہے. اور باہر کے الیکشن میں عموماً حصہ ہی وہ لیتا ہے جو کہ کوالیفائی کرتا ہے. جس طرح صدر کے امیدوار کے لیے انہوں نے شرائط رکھی ہیں کہ جو بھی صدر کا الیکشن لڑے گا اس کے لیے ضروری ہے کہ اس نے کم از کم گزشتہ 3 سالوں کے اندر 30 کیسز جو ہیں وہ لڑیں اور ہر 1 سال کے اندر جو ہے وہ 10 کیسز اس نے لڑیں. اس کے لیے اس کو اپنے جہاں پر وہ کونسل رہا ہے اس کا وکالت نامہ بھی اس کو ساتھ اپنا جو ہے وہ لف کرنا پڑے گا.
تو اس طرح کے جب معاملات آتے ہیں عموماً نااہلی جو ہے وہ انہی بنیادوں پر جو ہے وہ ہوتی ہے کہ کسی کے جو کوائف ہیں وہ نہیں پورے. تو صدر کا الیکشن یا دیگر بار کے جتنے بھی الیکشن ہوتے ہیں وہ عموماً لڑتا ہی وہ بندہ ہے جو سمجھتا ہے کہ میں ان تمام جو یہاں پر شرائط ہیں میں ان پر جو ہے وہ پورا اترتا ہوں. تو اس کے بعد جو ہے وہ آگے کمپین جو ہے وہ شروع ہو جائے گی, مسلسل اینڈ تک جو ہے وہ جاری رہے گی کمپین. تو لیکن ہوگا یہ کہ پھر جو امیدواران ہیں وہ فائنل ہو جائیں. فیصل آباد کی بار میں اس وقت صدر کے لیے تقریباً 3 جو امیدوار ہیں وہ ہیں, اور تینوں امیدواران میں سے کوئی بھی ایسا امیدوار نہیں ہے جس کے حوالے سے ہم کہہ سکیں کہ وہ جو شرائط رکھی گئی ہیں الیکشن لڑنے کے حوالے سے وہ ان شرائط پر پورا نہیں اترتا, یا ممکن ہے کہ وہ اپنے کاغذات نامزدگی جمع نہ کروائے, واپس لے لے, کسی دوسرے صدر کے امیدوار کی جو حمایت کا اعلان ہے وہ کر دے. تو اس طرح ایسا کوئی بھی امیدوار ہمیں نظر نہیں آتا, اور لگتا یہی ہے کہ تینوں جو امیدوار ہیں وہ الیکشن میں جائیں گے, پولنگ ڈے تک جائیں گے اور مقابلہ کریں گے ایک دوسرے کا. اس طرح اگر ہم سیکٹری کی سیٹ کی بات کریں تو سب سے پہلے تو صدر کی سیٹ اور دوسرے نمبر پر سیکٹری کی سیٹ کو جو ہے وہ اہم سمجھا جاتا ہے بار کے حوالے سے. تو سیکٹری کی سیٹ پر جو ہے وہ اس وقت بہت زیادہ جو ہے وہ کینڈیڈیٹ اس وقت ہمیں نظر آ رہے ہیں. تقریباً 6 سے 7 جو کینڈیڈیٹ ہیں وہ اس وقت سیکٹری کی سیٹ پر ہیں, اور انہی کینڈیڈیٹس کی اگر بات کریں تو ان میں بھی ہمیں نہیں لگتا کہ کوئی کینڈیڈیٹ جو ہے وہ کسی دوسرے کے حق میں بیٹھ جائے گا, یا جس طرح سیکٹری کے لیے انہیں شرائط رکھی ہیں کہ سیکٹری جو ہے اس نے کم از کم 7 جو کیسز ہیں وہ لڑے ہوں ایک سال میں. گزشتہ 3 سالوں کے کیسز ملائیں تو 21 کیسز جو ہیں وہ کم از کم 21 کیسز کے اندر عدالت کے اندر جو ہے وہ پیش ہوا ہو. تو سارے ہی جو ہیں یہاں پر جتنے بھی کر رہے ہیں وہ سارے وہی ہیں جو 5-5, 10-10 سال انہیں کم از کم ہو گئے ہیں یہاں پر فیصل آباد کے اندر جو ہے وہ پریکٹس کرتے ہوئے. تو ان کی یہ شرائط بھی پوری اترتی ہیں. تو سیکٹری جو ہیں ان کی بھی یہی کبھی امکان ہے کہ 7 کے 7 جو سیکٹریز ہیں وہ میدان میں اتر جائیں گے. اس حوالے سے اس سال اگر الیکشن کی بات کریں تو سب سے ایک زیادہ منفرد چیز یہ ہوئی ہے کہ پہلے الیکشن میں چاہے وہ جنرل الیکشن ہو چاہے باہر الیکشن ہو اس میں کھانے جو ہیں وہ بڑے مشہور ہوتے ہیں, کہ کچھ جو پارٹیوں ان پر ٹیگ بھی لگا دیے جاتے ہیں اس حوالے سے. تو باہر الیکشن میں یہ فرسٹ ٹائم ہوا ہے کہ کھانوں پر جو ہے وہ الیکشن بورڈ کی جانب سے مکمل جو ہے وہ پابندی لگا دیا ہے. نہ کوئی امیدوار جو ہے, نہ ان کا کوئی سپورٹر جو ہے, نہ ان کا کوئی بھی ووٹر ایک دوسرے کو پارٹی نہیں دے سکتا, کسی ہوٹل میں نہیں دے سکتا. اگر اس نے کسی نے حمایت کا اعلان کرنا ہے تو وہ صرف چائے پلا دیں, یا سوپ کی جو اجازت ہے وہ دی گئی, ہائی ٹی پر بھی پابندی ہے. تو اس سے مستقبل میں ہمیں بہت زیادہ جو ہے وہ فائدہ ہونے جا رہا ہے. وہ فائدہ اس طرح ہوگا کہ عموماً جو یہاں پر وکلا ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بار کا جو الیکشن ہے صدر کا الیکشن وہ 3 سے 4 کروڑ روپے تک جو ہے وہ پہنچ چکا ہے, اتنا اس پر خرچہ جو ہے وہ آتا ہے. اور دوسری یہاں پر جو انہوں نے پابندی لگائی, انہوں نے پابندی لگا دی کہ کوئی بھی جو امیدواران ہیں ان کی شہر کے اندر بار کے ایریا کے اندر عدالتوں کے جوڈیشل کمپلیکس کے باہر کسی بھی امیدوار کے جو بینرز ہیں پینافلیکس ہیں وہ اویزا نہ ہوں. تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں ابھی تو جو امیدوار جو الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں ان کو ظاہری بات ہے ایک دفعہ تو غصہ آئے گا کہ ہماری پبلسٹی نہیں ہونے دے رہے, یا جو الیکشن بورڈ نے جو فیصلہ کیا ہے وہ غلط کیا ہے. لیکن سب نے الیکشن بورڈ کے فیصلے پر جو ہے وہ عمل درآمد بھی کیا. باہر سے ٹوٹل جو پینافلیکس اب شہر کی مختلف شہروں پر رہ چکے ہیں. اس حوالے سے بھی پی ایچ اے اور جو کارپوریشن حکام ہے ان کو الیکشن بورڈ کی جانب سے خط بھی لکھ دیا گیا کہ باہر الیکشن سے ریلیٹڈ کہیں پر بھی اگر ان کو کوئی اشتہار نظر آتا ہے, بینر نظر آتا ہے, پینافلیکس نظر آتا ہے تو وہ جو ہے وہ اس کو اتار دیں, کیونکہ اس کی اجازت نہیں ہے. اور اس کا مستقبل میں فائدہ یہ ہوگا کہ جب بھی آپ الیکشن لڑتے ہیں تو اس میں سب سے زیادہ آپ کا جو خرچہ ہے وہ انہی چیزوں پہ آتا ہے, پبلسٹی پہ آتا ہے, اور دوسرا جو دعوتیں آپ کرواتے ہیں ان پہ آتا ہے. تو اس سے یہ ہوگا کہ عموماً جو لوگ سمجھتے تھے کہ صدر کے الیکشن کے لیے آپ کو 3 سے 4 کروڑ روپیہ جو ہے وہ آپ کی جیب میں ہونا چاہیے, اس کے بعد آپ الیکشن لڑ سکتے ہیں. تو یہ دونوں کام ہونے سے اس سال تو ظاہری بات ہے لوگ سمجھیں گے غلط ہوا ہے, اس طرح نہیں ہونا چاہیے. لیکن آگے جو ہے اس میں یہ ہوگا کہ اگر کوئی وکلا کی بھی مختلف ٹائپ ہیں, وہاں پر بھی ہائی کلاس مڈل کلاس ہوتی ہے ظاہری سی بات ہے. تو اس میں جو مڈل کلاس ہیں یا لوئر کلاس ہے جو بھی تعلق رکھتا ہے وکیل, اگر وہ بھی الیکشن لڑنا چاہے گا تو وہ الیکشن لڑ لے گا. اس کو فائدہ یہ ہوگا کہ اس کا کوئی خرچہ جو ہے وہ نہیں آئے گا. اس سال 1 لاکھ روپیہ جو ہے سیکورٹی فیس رکھی گئی کہ اگر کسی نے صدر کا لڑنا ہے تو وہ 1 لاکھ روپیہ اپنی سیکورٹی فیس دے, سیکٹری کا لڑنا ہے 75,000 دے, نائب صدر کا لڑنا ہے تو 50,000 روپیہ اس کو دینا پڑے گا. اور ابھی جو ہے اس حوالے سے کوئی پراپر نوٹیفیکیشن تو نہیں آیا, لیکن یہ باتیں کی جا رہی ہیں کہ جلد سے جلد یہ جو فیس ہے, اور شاید انہی الیکشن کے اندر یہ جو فیس ہے یہ بھی ختم ہو جائے گی. تو اگر اس طرح اگر فیس ختم ہوتی ہے تو امیدواران جو ہیں کوئی بھی اگر الیکشن لڑنا چاہے وہ اسے مڈل کلاس آپ وکیل کہہ رہے ہیں, لوئر مڈل کلاس کہہ رہے ہیں, اگر اس کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے تو پھر بھی وہ الیکشن لڑ لے گا, کیونکہ وہ اس کو یہ ہوگا کہ میرے الیکشن پر تو اتنا خرچہ جو ہے وہ نہیں آئے گا. اور اس سے یہ ہوگا کہ وکلا کی بڑی تعداد سمجھے گی کہ آیا یہ ہماری جو بار کا فیس ہے یہ بہتر طریقے سے ہمارے جو مسائل ہیں ان کو اجاگر کر سکتا ہے. تو پھر اسی طرح کے لوگ جو ہیں اسی طرح کی بار کی جو صدارت ہے وہ ایسے بندوں کے پاس جائے گی, وہاں پر بار میں وہی بندے آئیں گے جو کہ وکلا کے جو مسائل ہیں وہ حل کر سکیں گے. تو ایسے اقدامات جو ہیں پنجاب بار کونسل کی جانب سے کیے گئے, الیکشن بورڈ کی جانب سے پراپر طریقے سے ان پر عمل درآمد کروایا جا رہا ہے. تو کہا یہی جا رہا ہے کہ بار کے یہ والے الیکشن تو جیسے ہوں گے جس طرح تیاریاں جاری ہیں, جو امیدوار زیادہ ووٹ لے گا وہ جی جائے گا. لیکن آنے والے سال میں جو الیکشن ہوں گے اس میں ہمیں مڈل کلاس امیدوار یا جو اتنا زیادہ خرچہ افورڈ نہیں کر سکتے, 3-4 کروڑ روپیہ خرچہ نہیں کر سکتے, وہ لاکھوں میں کر سکتے ہیں, تو کم از کم وہ بھی ہمیں صدر کی سیٹ پر الیکشن لڑتے ہوئے نظر آئیں گے مستقبل میں. اچھا, انٹرسٹنگ یہ چیز ہے کہ
اگر آپ اتنا انویسٹ کر رہے ہیں آف کورس کسی بھی چیز کے اندر تو آپ اس کو کیش کس طرح سے کریں گے. تو آئی ڈڈ ونا آسک دیٹ ہاشر, لیکن اس سے پہلے میں چاہتی ہوں کہ اگر ہم علی ایک دفعہ اپنی ڈسکشن کو ریپ اپ کر لیں. بات کر رہے تھے موٹر ویز کے حوالے سے اینڈ کس طرح سے ڈفرینٹ طرح سے لاز کو بریک کیا جاتا ہے, رولز اینڈ ریگولیشنز کی خلاف ورزی کی جاتی ہے. چلان موٹر وے پہ کافی زیادہ ہوتا ہے اور کیا بھی جاتا ہے کافی اچھی طرح سے. اگر آج ہم دیکھتے ہیں تو سروے کیا جاتا ہے پورا, لیکن اس پر ضرور کامنٹ کیجیے گا کن چیزوں کے اوپر چلان ہو سکتا ہے اور کیا اس وقت جو دیکھا جا رہا ہوتا ہے یا آپ کو رپورٹ کر رہے ہوتے ہیں لوگ کہ اگر کسی بھی طرح کا قانون کو توڑا جا رہا ہے, تو اس پر ضرور بات کیجیے گا. جی اس حوالے سے اس سیزن میں چونکہ دھند کا ہے, فوگ ہے استعمال کے لیے, تو سب سے جو اہم چیز ہے وہ ہے کہ آپ دھند میں ڈرائیو کس طرح سے کر رہے ہیں. ہم نے جو لاز دیکھنے ہیں, ہم نے وہ چیز دیکھنی ہے کہ آپ کی سپیڈ وہ جو نارملی چلتا ہے وہ تو پورا سال چلتا ہی چلتا ہے, لیکن ان دنوں میں چونکہ دھند ہے آپ نے حادثات سے بچنا ہے. سب سے ضروری یہ ہو جاتا ہے کہ آپ نے سیفلی سفر کیسے کرنا ہے, اپنا محفوظ سفر آپ نے سفر بھی کرنا ہے اور اس کو محفوظ بھی بنانا ہے, آپ نے اپنی منزل پر بھی پہنچنا ہے. تو چلان تو چلتے ہیں وہ تو ہوتے رہیں گے, لیکن سیلف جو بندہ خود سفر کر رہا ہے, جو ڈرائیور ہے, اس کو چاہیے کہ وہ ذمہ داری کا مظاہرہ کرے اور وہ یہ جان کر سفر کرے کہ یہ سفر اس کا آخری سفر نہ ہو. وہ سفر کرتا ہے وہ پراپر لائٹس کا استعمال کرے, فوگ لائٹ کا استعمال کر رہا ہے اور بنیادی طور پر فاصلہ رکھ کر نارمل سپیڈ میں سفر کرے تاکہ اس کا سفر جو ہے وہ پایا تکمیل تک پہنچ سکے. ہمیں اس چیز کا, سوری میں آپ کی بات کر رہا ہوں, اس چیز کا ہم کیوں انتظار کرتے ہیں کہ آیا کوئی وارڈن جو پولیس ترجمان ہے موٹر وے کا وہی ہمیں سمجھائے گا تو ہم سمجھیں گے. اس چیز کا ہمیں کیوں انتظار ہے؟ ہم مطلب کہ ہم شہری ہیں, ہمیں علم میں ہے, ہم سلجھے ہوئے شہری ہیں, ہم ذمہ دار شہری ہیں, تو ہم موٹر وے پر آئے ہیں تو موٹر وے کی ذمہ داریاں بھی ادا کرنی چاہیے. جیسے ایک عام شہری کی ذمہ داریاں ہیں ایسے موٹر وے پوری دنیا میں آپ کی ایک بڑا پروجیکٹ ہے. آپ کا جانا جاتا ہے کہ موٹر وے پر آپ کا بڑا محفوظ سفر ہے. اگر آپ اس پر آ کر آپ ایسی حرکتیں کرتے ہیں, آپ فوگ لائٹ کا استعمال نہیں کر رہے, آپ سپیڈ جو ہے وہ اوور سپیڈ جا رہے ہیں, آپ کسی دوسرے کا خیال نہیں کر رہے, آپ لین کی تبدیلی کرتے وقت جو ہے وہ انڈیکیٹرز نہیں آن کر رہے ہیں, تو آپ کا چلان تو ہوگا ہی. لیکن سب سے پہلے یہ کہ بھائی آپ کے پاس لائسنس ہے, آپ کیا سوچ کر یہ کام کر رہے ہیں, آپ کے اوپر ذمہ داری آن پڑتی ہے. بحیثیت شہری موٹر وے پولیس کا یہ کام نہیں ہے کہ آپ کو چلان کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گی. آپ کا یہ ہونا چاہیے کہ آیا کہ میری ایک غلطی جو ہے وہ کتنی جانوں کا نقصان کا سبب بن سکتی ہے, تو میں خود ہی احتیاط کروں. دوسرا یہ کہ موٹر وے سے ہٹ کر شہر میں آ جائیں. دھند صرف موٹر وے پر نہیں ہے, شہر میں بھی ہے, اور صبح کے اوقات میں زیادہ ہوتی ہے. اس میں بچوں نے بھی سفر کرنا ہے, والدین ہیں, بچے ہیں, اسکول جانے والے ہیں, آفس جانے والے ہیں, تو ایک بڑی تعداد جو سڑکوں پر آتی ہے اور اس دوران دھند ہے اور آپ کے انڈیکیٹرز نہیں ہیں پراپر استعمال کر رہے ہیں, آپ اوور سپیڈ جا رہے ہیں. ہمارے یہاں پہ سگنلز جو ہیں وہ بہت اچھے نہیں لگے ہوئے, ہر جگہ سگنلز بھی موجود نہیں ہیں. اینڈ علی بالکل آپ نے یہ صحیح چیز پر پوائنٹ کیا ہے. آف کورس شہر کے اندر بھی دھیان سے ڈرائیو کرنا ضروری ہے اور ویٹ نہ کریں کہ کوئی آپ کو آ کے روکے گا تبھی آپ صحیح کریں گے. سوئی گیس کی لوڈ شیڈنگ کی بھی جلدی سے بات کر لیتے ہیں بیکاز فیصل آباد کی شہری آئی ایم شور ایک اپڈیٹ ضرور لینا چاہیں گے اس پر. کرنٹلی کیا سچویشن ہے اور کیا آنے والے وقت میں ٹھنڈ بڑھے گی, لوڈ شیڈنگ بھی بڑھے گی؟ بالکل آپ نے اپنی بات کا خود ہی جواب دے دیا ہے کہ جب سردی بڑھے گی تو لوڈ شیڈنگ بھی جو ہے وہ بڑھے گی. لیکن فی الوقت جو ہے وہ اتنے کشیدہ ہمیں جو حالات نظر آ رہے ہیں وہ چند ایک علاقوں میں, اوور آل میں اگر ایک انالیسس کروں تو فیصل آباد کے حالات کافی بہتر نظر آتے ہیں. لیکن کچھ جو علاقے ہیں بڑے علاقے ہیں جہاں پر آبادی زیادہ ہے وہاں پر لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ ہے. فاروق آباد دیکھ لیں آپ, وحید ٹاؤن دیکھ لیں, حاجی آباد دیکھ لیں, نشاط آباد دیکھ لیں, تو ان علاقوں میں سوئی گیس کی لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ ہے. اور مسئلہ تب پیش آتا ہے جب سردی ہے, ایک ہمیں چیز چاہیے اور سردی میں اس کی لوڈ شیڈنگ جاری ہے, بچے بڑے بزرگ بغیر ناشتے کے باہر جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, گھر کا ماحول ڈسٹرب ہو گیا ہے, تو اس کا آلٹرنیٹو تو یوز کر رہے ہیں لیکن کتنا کریں. ہمارے اتنی زیادہ سخت نہیں ہے کہ وہ سلنڈر افورڈ کر پائیں. ایک سوئی گیس سستا ذریعہ ہے, سوئی گیس افورڈ کرتے ہیں, وہ استعمال کرتے ہیں. لیکن جہاں پر جو محکمہ سوئی گیس ہے اس کی حکمت عملی یہ ہونی چاہیے کہ آپ دورانیہ طے کر دیں, آپ لوڈ شیڈنگ نہ کریں, آپ دورانیہ طے کر دیں کہ اس وقت جو ہے وہ اس علاقے میں اتنے گھنٹے جو ہے وہ آپ کو سوئی گیس مہیا ہوگی, آپ اتنے وقت میں اپنا کام کر لیں. آیا کہ ایک غیر اعلانیہ جو لوڈ شیڈنگ ہے وہ مسئلہ بناتی ہے کہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں بیچارے,
پتہ نہیں کب گیس آئے گی، کب کام چلے گا، تو آپ باقاعدہ طور پر کہہ دیں کہ جی ان علاقوں میں سوئی گیس کی اشد ضرورت زیادہ ہوتی ہے، ہم یہاں پر اتنی پرووائڈ نہیں کر پائیں گے، ہم اس وقت میں اتنی گیس یہاں پہ پرووائڈ کر پائیں گے تو اتنے وقت میں آپ اپنا کام کر لیں۔ اس طریقے سے نظام بھی چلتا رہے گا، ماحول بھی ڈسٹرب نہیں ہوگا، اور جو ایک لوڈ پڑتا ہے عام شہری پر سلنڈر افورڈ کرنے کا وہ بھی نہیں پڑے گا۔ آپ ہے ہمارے پاس، ہمیں پتہ ہے کہ جس گیس کا بحران ہے، ہم قابو پانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ ایک الگ بحث ہے کہ کتنا قابو پانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن جتنے آپ کے پاس ایسٹس ہیں، جو آپ کے پاس وسائل ہیں، اس کو بروئے کار لائیں، اور اس کو بروئے کار لاتے وقت ایک حکمت عملی اپنائیں کہ لوگوں کو آگاہ کر دیں کہ آپ کے علاقے میں اس وقت جو ہے وہ سوئی گیس فراہم کی جائے گی، اس وقت آپ اپنے کام جو ہے وہ نپٹا لیں۔ اینڈ یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ کو آلریڈی پتا ہو کہ کیا اسکیجول ہوگا۔ اگر ہم چکن کی بات کرتے ہیں، حاشر تو سگنیفیکنٹلی انکریز دیکھا گیا ہے، اینڈ گورنمنٹ کی پرائس اور سیل پرائس میں کافی میجر ڈفرنس ہے، اس پر ضرور بات کیجیے۔ اس میں تو سب سے پہلے سب سے بڑی ذمہ دار انتظامیہ ہے، اس میں تو کوئی اور بندہ ہم کسی کو ذمہ دار ٹھہرا ہی نہیں سکتے، کیونکہ انتظامیہ کی جانب سے روز صبح جو ہے وہ ایک ریٹ لسٹ جاری ہوتی ہے۔ اگر ریٹ لسٹ پر عمل درآمد نہیں ہو رہا، ریٹ لسٹ پر جو ریٹ دیا گیا اس سے کوئی 50 روپے یا 60 روپے زیادہ کوئی بیچ رہا ہے تو اس کی ذمہ دار انتظامیہ ہے، کیونکہ انتظامیہ کا کام صرف یہاں پر یہ نہیں ہے کہ ایک ریٹ لسٹ آئی ہے، سبزیوں کے کیا ریٹ ہیں، انتظامیہ صبح میں جاری کر کے یہاں ریڈیوں پر لگا دے جی اور جو شہری ہیں انتظامیہ اپنا کام پورا کریے، ایسا قطعاً نہیں ہوتا۔ انتظامیہ کی یہ ذمہ داری بھی ہے کہ وہ ایک تو شہریوں کو، ہمیں جو خریدار ہیں وہاں پر جو باہر ہیں، ان کو ایک تو یہ چیز پتہ چل رہا ہے کہ جو میں چیز خرید رہا ہوں اس کا سرکاری طور پر ریٹ کیا ہے، اور اگر وہ ریٹ پر نہیں بیچ رہا تو اس کی سزا جزا جو ہے وہ کیا ہے۔ عموماً ہمارے ہاں ہوتا ہی ہے کہ ہم کوئی بھی چیز لینے جائیں تو جو ریٹ لسٹ ہے وہ ہمیں تھمائی جائے گی، اس پر اگر کسی چیز کا ریٹ 60 روپے ہے تو ہم کہیں گے کہ بھیا آپ 80 کی بیچ رہے ہیں یا 90 پہ بیچ رہے ہیں تو اس طرح کیوں کر رہے ہیں، وہ کہے گا یہ 60 والی بھی پڑی ہے جو چیز خراب ہوگی۔ تو اس میں انتظامیہ کو یہ چاہیے کہ ایک جو پراپر طریقے سے چیک اینڈ بیلنس رکھے، اگر کوئی گراں فروش ہے، کوئی مہنگی چیزیں بیچ رہا ہے تو اس کو جو ہے وہاں پر وہ جرمانے کرے۔ اب تو آسانی ہو گئی ہے کہ ہم آن لائن جو ریٹ لسٹ ہے وہ بھی دیکھ سکتے ہیں، تو ہمیں یہی چاہیے، عوام کو ہماری بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں، تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم جائیں وہاں پر، اگر کوئی مہنگی چیز بیچ رہا ہے تو جو انتظامیہ ہے، کیونکہ انتظامیہ کی جانب سے کوئی نہ کوئی ایک سسٹم تو اس پر کام کر رہا ہے، اس حوالے سے پرائز کنٹرول جو یونٹ ہے تو ان کو کم از کم جو ہے وہ انفارم کر دیں، اور اس میں گورنمنٹ کو بھی یہ چاہیے کہ ہلاکی طور پر جو خصوصاً انتظامیہ ہے پر چیک اینڈ بیلنس رکھے، اسپیشلی جو روزمرہ کے استعمال کی جو چیزیں ہیں، ایسی جو چیزیں جو کہ غریب بندہ جو ہے وہ ایک ہفتے میں بہت مشکل ایک بار جو ہے وہ کھا سکتا ہے، تو ایسی چیزوں پر خصوصاً جو ہے ان کا جو قیمتیں ہیں ان پر چیک اینڈ بیلنس رکھے، اور جو سرکاری نرخ ہیں انہیں پر کوشش کرے کہ انہیں پر بھی وہ جو چیز ہے انہیں پر فروخت ہو رہی ہو، اگر نہیں تو اس کی ذمہ دار انتظامیہ، اور جو لوگوں کو اس کی وجہ سے مسائل کا سامنا ہے تو اس کی ذمہ دار بھی انتظامیہ ہی ہے۔ بالکل، آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ آج ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے۔ یہاں پر ایک بریک لیں گے، کہیں مت جائے گا ہمارے ساتھ ہی۔ ویلکم بیک سیریز 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بریک میں جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی، اور ہمارا فرسٹ ہاف آج موٹر ویز کے حوالے سے تھا، مہنگائی کے حوالے سے بھی تھوڑی سی بات کی، آف کورس گیس شارٹیج جو کہ اس وقت فیصل آباد شہر میں بھی ایکسپیرینس ہو رہا ہے، پورے پاکستان میں انفیکٹ اگلے آنے والے کچھ سالوں میں کس طرح سے صورتحال بدلیں گی اس کے اوپر بھی بریفلی ہم نے بات کی۔ اس سے پہلے کہ اپنے پروگرام کے نیکسٹ سیکشن کی طرف چلتے اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف۔ آج کے بھاؤ محمد بلال ڈوگر ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، جانیں گے ریٹس کے حوالے سے۔ جی بلال۔ جی بالکل، مارکیٹ کمیٹی فیصل آباد کی جانب سے آج بروز جمعرات کی ریٹ لسٹ جو ہے وہ جاری کر دی گئی ہے۔ برائڈل مرغی فروخت ہوگا، انڈے فارمی کی بات کریں 264 کی قیمت کے اوپر برقرار ہیں، لیکن عام آدمی کے لیے بہت مہنگے، اوپر مارکیٹ میں ایک انڈا 30 جو کہ 350 روپے درجن کے قریب اعداد و شمار کے مطابق بنتا ہے۔ سبزی بہت معمولی سا فرق نظر آتا ہے، لیکن پھل ایک کموڈٹی کے علاوہ سب مستحکم دکھائی دیتے ہیں۔ آلو کا چھلکا 2 روپے سستا ہوا ہے، 38 سے 36 روپے کلو۔ ٹماٹر 5 روپے مہنگے ہوئے ہیں، 60 سے 65 روپے کلو۔ ادرک تھائی لینڈ 10 روپے مہنگے ہوئے ہیں، 280 سے 290۔ لہسن دیسی سرخ 10 روپے سستے ہوئے ہیں، 380 سے 370 روپے کلو۔ سبز مرچ 5 روپے سستی ہوئی ہے، 60 سے 55 روپے کلو۔ دھنیا 5 روپے سستا ہوا ہے، 42 سے 37 روپے کلو۔ مونگرے 5 روپے مہنگے ہوئے ہیں، 75 سے 80 روپے کلو۔ کھیرے 2 روپے مہنگے ہوئے ہیں، 40 سے 42 روپے کلو جا چکے ہیں۔ پھلوں میں سیب کالا کلو 5 روپے مہنگا ہوا ہے، 245 سے 250 روپے کلو پہ جا چکا ہے۔ یہ واحد کموڈٹی تھی جو پھلوں میں آج چوتھے دن پورے ہفتے کے اندر جا کے مہنگی ہوئی ہے یا فرق نظر آیا ہے، باقی مستحکم دکھائی دیتی ہیں۔ سیب سفید جو ہے 150 روپے کلو ہے، کیلا 120 روپے درجن ہے، انگور گولا 325 روپے ہے، انگور جو 410 روپے ہیں، انار کندھاری 345 ہے، انار بدانا 495 روپے کلو ہیں۔ مالٹا شکری اور موسمی 120 روپے درجن، جبکہ فروٹ اور مالٹا 150 روپے درجن کے اوپر برقرار ہے۔
कीमतों के अंदर फ्लक्चुएशन है, लेकिन महज जो सस्ता प्रोटीन है वो आम आदमी के लिए महंगा। आने वाले दिनों में यकीन तौर पर देखना होगा कि सोयाबीन रिलीज होने के बाद आम आदमी को कितना रिलीफ मिलता है और कितनी कमोडिटीज सस्ती होती हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल इस अपडेट के लिए। आप लोगों ने सुना कि फैसलाबाद शहर में रेट्स की क्या सूरत हाल है। डेफिनेटली अगर आप खरीदारी करने जा रहे हैं तो मेक श्योर करें कि आप सिर्फ उन जगहों से चीज़ें खरीदें जहाँ पर रेट लिस्ट लगी हुई है। बट अगर आपको लगता है कि रेट लिस्ट नहीं लगी हुई, कहीं पर आपको ओवर चार्ज किया जा रहा है, तो वहाँ से खरीदारी मत करें। हो सकता है कि आपके लिए 5 या 10 रुपए का फ़र्क ज़्यादा ना हो, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग मौजूद हैं जिनके लिए सिर्फ इतना डिफरेंस का मतलब है कि वो अपनी शायद अगर वो 3 दिन या 4 दिन हफ्ते में प्रोटीन खा रहे थे तो हो सकता है कि वो 2 दिन खाएं, या इवन अगर इनफैक्ट अगर आप सब्जियों की बात करते हैं हो सकता है कि वो उस तरह से ना खरीद सकते हो। एंड डेफिनेटली हमें एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने का फ़र्ज़ पूरा करना है और रिपोर्ट करें। कहीं लगता है ओवरचार्ज कर रहे हैं, कहीं पे लगता है रेट लिस्ट नहीं मौजूद, फौरी तौर पे उनको रिपोर्ट करें और अच्छे शहरी होने का फ़र्ज़ अदा करें। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ। ऑफ कोर्स आपको पता है सेफ्टी हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और हमेशा अपनी फोर्सेस को उनको अप्रिशिएट करते हैं। आई थिंक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अप्रिसिएशन है एंड रियलाइज़ करना है कि वो कितना सैक्रिफाइस करते हैं और कितनी मेहनत करते हैं सिर्फ इसलिए कि हम लोग और हमारी जो लाइफ है, क्वालिटी ऑफ लाइफ है, वो मेंटेन रह सकते हैं। हमारे साथ तो बहुत ही खास मेहमान मौजूद है जिनसे बात करेंगे। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद है मिर्ज़ा अंजुम कमाल साहब जो कि SSP पेट्रोलिंग फैसलाबाद हैं। आपको वेलकम करते हैं शो में। बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे लिए और हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए। इसी के साथ तैयब मकबूल भी हमारे साथ मौजूद हैं, क्राइम रिपोर्टर सिटी 41 है। आपको वेलकम करते हैं तैयब। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए। जिस तरह से मैं बात की थी, आई थिंक हम रियलाइज़ नहीं करते हैं। आज के प्रोग्राम में ये कोशिश ज़रूर होगी कि आप लोगों के एफर्ट्स को अप्रिशिएट करें एंड शहरी किस तरह से आप लोगों का काम आसान कर सकते हैं, आप लोगों को फैसिलिटेट कर सकते हैं, इसके ऊपर अगर हम बात का आगाज़ करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। एक्चुअली शहरी तो इतना ही हमें सपोर्ट कर देना कि वो कानून की पासदारी करें तो ये बहुत बड़ी सपोर्ट होगी। अगर वो सिर्फ अपना ही ख्याल रख लें, देखें जब कोई ओवर स्पीडिंग करता है या ओवरलोडिंग करता है या वन वे ब्रेक करता है तो वो बेसिकली अपनी जान खतरे में डालता है। तो फिर इसको ही वो कर लें तो समझ लें हमें बहुत बड़ी मदद करेंगे हमारी इस चीज़ के अंदर। एंड आई थिंक यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हम रियलाइज़ करें कि हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड आई थिंक लॉट ऑफ द टाइम्स हम सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों पर डाल देते हैं। हमें होता है कि भाई सब कुछ जो है यहाँ से हो जाए और हमें किसी भी तरह से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना पूरी करनी पड़े। तो ये कितना इंपॉर्टेंट है कि शहरी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी समझें एंड अपनी जहाँ तक हो सकता है कोशिश करें कि हम आसान करें हैं चीज़ें, ना कि मुश्किलात में इजाफा करें। शुक्रिया फातिमा। सबसे पहले अंजुम साहब का शुक्रिया आज हमारे शो में तशरीफ लाए आपके शो में। मैं यहाँ पे बहुत सारे लोग हमारे पेट्रोलिंग पुलिस से एक्चुअली अवेयर नहीं हैं कि उनका काम क्या है, वो कर क्या रहे हैं। माजी में ये देखा गया था कि हाईवेज पर सफ़र बहुत मुश्किल होता था, बसें लूट ली जाती थी। वहाँ पे पुलिस के जो हमारी डिस्ट्रिक्ट पुलिस है उनकी वहाँ तक रसाई बहुत कम थी, स्ट्रेंथ की बहुत शॉर्टेज हुआ करती थी। तो हाईवेज पर रात के वक्त तो क्या दिन के वक्त भी सफ़र करना ऐसे था जैसे आप जंगल से गुजर रहे हैं। उसके बाद ये पेट्रोलिंग पुलिस 2005 में इसको बनाया गया, 6 में ये लोग ऑन रोड हो गए, बाकायदा फंक्शनल हो गए थे। उसके बाद हाईवेज पर जराइम एकदम से रिड्यूस हो गया और बहुत अरसा हुआ हमने कभी सुना नहीं कि हाईवे पर किसी बस को लूट लिया गया हो, कोई बड़ा कोई इंसिडेंट हो गया, कोई डकैती हो गई हो। अच्छा, उससे पहले ये था कि हाईवेज उस तरह डेवलप भी नहीं थे। पेट्रोलिंग पुलिस के साथ साथ इन्होंने हाईवेज को बहुत ज़्यादा डेवलप किया और बहुत लोड हो गया, वहाँ पे डबल रोड्स और ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़्यादा है। ये पेट्रोलिंग पुलिस ही है, इनकी ज़ाती हेल्पलाइन भी मौजूद है, इनके हर वक्त 24/7 इनका अमला वहाँ पे गश्त कर रहा है। सिर्फ यही नहीं कि किसी जुर्म की सूरत में ये आपके पास आएंगे, आपकी गाड़ी ख़राब हो गई है, आपको किसी किस्म की सोशल हेल्प की ज़रूरत है, आप इनकी हेल्पलाइन पर कॉल करेंगे, फौरी तौर पर वो रिस्पॉन्स करेंगे। आपकी गाड़ी ख़राब है उसको भी ठीक करवाएंगे या आपको वहाँ तक पहुँचा कर आएंगे। फातिमा, जिस तरह डिस्ट्रिक्ट्स में, सिटीज़ के एरियाज़ में लोग ट्रैफिक वायलेशन करना शायद फ़र्ज समझते हैं, यही सूरत हाल हाईवेज़ पर भी मौजूद है। लेकिन आप देखें वहाँ पर वायलेशन ज़्यादा डेंजरस है। यहाँ आपकी स्पीड लिमिट लिमिटेड है, वहाँ पे आपकी स्पीड लिमिट ज़्यादा है, हाईवे है, डबल रोड है। खुदा ना ख्वास्ता वहाँ पर आपने वायलेशन की तो बहुत बड़ा हादसा होगा, सिर्फ आपको ही नहीं, आपके साथ चलने वालों को बहुत बड़ा हादसा होगा और होते भी रहे हैं माजी में। तो जिस तरह सिटी में
ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी ज़रूरी है, इसी तरह मैं समझता हूँ हाई वेज पर इससे ज़्यादा ज़रूरी है। एंड अगर मैं आपसे पूछ सकती हूँ, स्पेशली सेफ्टी के लिहाज से ख़वातीन हाईवेज पर अकेले कई दफ़ा कतराती हैं या हेजिटेट करती हैं, अगर आप उस सवाल से आगाह करें कि क्या डिफरेंस आया है अगर हम पिछले साल 2 साल पहले से कंपैरिजन करते हैं, क्या आज ख़वातीन ज़्यादा सेफ महसूस कर सकती हैं हाईवेज पे? देखें, हाईवेज़ का तैयब ने बड़ी खूबसूरती के साथ डिफेंड किया और बड़ा प्रेज़ किया हमारे महकमे की, मैं शुक्रगुजार हूँ इनका, ये समझते हैं सारी बात को। और सबसे पहली बात तो ये कि हमारी जो हेल्प लाइन है वो 1124 1124 1122 तो हर किसी के ज़ुबान पर है, लेकिन और ये उसके साथ ही बनी 1124। अगर आपके कैमरे के तवसत से मैं सबको बता सकूँ कि आप 1124 भी याद कर लें, हम हाईवेज़ पे आपकी सर्विस के लिए हर वक्त तैयार हैं। जस्ट डायल 1124। प्रॉब्लम है, कोई खातून सफ़र कर रही है, वो फील कर रही है कि वो स्केर्ड फील कर रही हैं, अगर वो हाईवे कर रही हैं, अगर वो हाईवे पर मौजूद हैं और हमारा बीट एरिया जो बेसिकली वो होता है 25 to 30 किलोमीटर्स, उसमें अगर वो मौजूद 24 विद इन 5 मिनट जो है ना उनको रिस्पॉन्ड आएगा, हमारी बावर्दी मुसल्ला मोबाइल उनको रिपोर्ट करेगी और जो भी उनका इशू है उसको एड्रेस करेगी। 2022 ओवैसी ख़त्म होता हुआ आ रहा है, अगर हम पेट्रोलिंग पुलिस की बात करते हैं तो किस तरह से 2022 रहा आपके लिए? 2022 बहुत अच्छा रहा हमारे लिए। इसमें हमारे कुछ नए इनिशिएटिव्स हमने लिए। हमारे जो एडिशनल आईजी गाड़ा साहब हैं, उन्होंने फैसलाबाद में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसको कंप्यूटराइजेशन की, ऑनलाइन कर दी तमाम पोस्टें। उसके बाद जो इस वक्त जो पिछले महीने से हमने जो सबसे बड़ा हमारे इनिशिएटिव है वो है ई पुलिस ऐप। उसमें तमाम एक डाटा मौजूद है, तमाम क्रिमिनल्स का जो प्रोक्लेम ऑफेंडर हैं या कोर्ट अकाउंटर हैं या स्टोलन व्हीकल्स हैं। तो हमने जो हमारे FDIG हैं सादिक डोगर साहब, वो भी उन्होंने आए, उन्होंने उस पर ज़्यादा फोकस किया और उनके फोकस की वजह से हमने मतलब 1 महीने के अंदर बड़ी शानदार कारकर्दगी की। यानी हमने POs भी पकड़े, CAs भी पकड़े, स्टोलन व्हीकल्स भी अच्छी खासी तादाद में रिकवर किए, मुतलका थानों को पहुँचाई। मतलब हम लोग क्राइम फाइटिंग में भी डिस्ट्रिक्ट पुलिस के साथ साथ चल रहे हैं। तैयब, अगर हम ओवरऑल हाईवेज़ की सेफ्टी के लिहाज से बात करते हैं तो डेफिनेटली इन द पास्ट डेकेड और सो हमने चेंजेस देखे हैं। अगर आज से 10 साल पहले चले जाते हैं तो बहुत डिफरेंट सूरत हाल हुआ करते थे एंड कई दफ़ा रात को ट्रैवल करने से अवॉइड किया जाता था। बट अगर हम 10 साल के पीरियड को, बिकॉज हम 2023 में बस एंटर होने ही वाले हैं, अगर हम 10 साल के पीरियड को देखते हैं, किस तरह से तब्दीली आई सेफ्टी में? फातिमा, यहाँ पर मैं एक थोड़ी सी और चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। माजी में ऐसा होता रहा कि सिटी एरिया में गाड़ी स्नैच हुई, बाइक स्नैच हुई, को रॉबरी हुई जिसमें मिलियन रुपीस छीने गए, मोबाइल छीने गए, उनको जो उनका एस्केप होने का रास्ता था वो हाईवेज ही होते थे, क्योंकि वहाँ पर पुलिस होती नहीं थी। बड़े आसानी के साथ वो सराउंडिंग में जो आपके रिलेटेड डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ से आए, रॉबरी की, आराम से भाग गए। लेकिन अब सूरत हाल बड़ी डिफरेंट है। हाईवेज पर पुलिस मौजूद है और 24/7 मौजूद है। हमारी जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस है वो 24/7 नहीं मौजूद होती, लेकिन वो पुलिस 24/7 मौजूद होती है। जिस तरह अंजम साहब ने बताया, ई ऐप का इन्होंने थाउजेंड्स ऑफ लोग्स एंड व्हीकल्स पर्सन्स उनको चेक किया है। इनके पास जो ऐप है वो बहुत इफेक्टिव, फ्रूटफुल है। उसमें किसी भी आप शख्स को चेक करें, अगर वो क्रिमिनल है फौरी रिकॉर्ड आ जाएगा। कोई व्हीकल आपकी स्टोलन है, वो चोरी शुदा है, वो फौरी तौर पर आपको उसका भी आ जाएगा। अभी इन्होंने 10-12 दिन में ही बहुत सारे इश्तिहारी पकड़े हैं, बहुत सारी ऐसी गाड़ियां, मोटरसाइकिल्स पकड़ी हैं इन्होंने जो मसरूका थी, लोगों की छीनी गई थी, लोगों की चोरी हो गई थी। हाईवेज अब मैं समझता हूं कि सिटीज़ की निस्बत ज़्यादा, मैं फैसलाबाद की बात करूंगा, बाकी तो हमें नहीं पता इतना, कि हाईवेज सिटी की निस्बत फैसलाबाद में ज़्यादा सिक्योर होते जा रहे हैं, क्योंकि 24/7 गश्त है इनका। इनकी यहाँ तक SOP है कि ये बिला ज़रूरत किसी जगह स्टे नहीं कर सकते। इन्होंने राउंड द क्लॉक सिर्फ पेट्रोलिंग करनी है। जहां कहीं किसी को मदद देनी है वहां पर तो स्टे कर सकते हैं, कहीं क्रिमिनल पकड़ना। अच्छा, अब इन्होंने ये कुछ मंथ पहले एनकाउंटर्स भी किए हैं। जो पेट्रोलिंग पुलिस है वो उसी तरह ट्रेंड है जिस तरह डिस्ट्रिक्ट पुलिस है, जिस तरह एलीट फोर्स है। बाकायदा इनकी ट्रेनिंग करके रिक्रूट कोर्स करवाने के बाद डिप्यूट किया गया। इन्होंने एनकाउंटर्स भी किए हैं, क्रिमिनल्स को पकड़ा भी है। अक्सर हम खबर ब्रेक करते हैं कि मुर्दा जानवर का गोश्त जो स्मगल हो रहा था, ज़्यादा 90% कार्रवाइयाँ ये पेट्रोलिंग पुलिस की हैं उसमें। एंड जिस तरह आपने क्राइम एंड थेफ्ट के हवाले से डेफिनेटली बात की, क्या इसमें ट्रक या डिफरेंट और बड़े व्हीकल्स भी कई दफ़ा शामिल होते हैं?
ظاہر ہے بڑے جو ڈرگس کرائمز کے حوالے سے تو ایکسیڈنٹ میں وہ انوالو ہوتے ہیں اور سم ٹائم وہ اسمگلنگ میں بھی جو ہے نا وہ کر رہے ہوتے ہیں. تو ہمارا چونکہ ہائی ویز ہے، ہائی ویز پہ جو بھی جرم ہوگا اس کا ہمارا کنسرن ہے. ہم نے پچھلے سال کا جو کچھ کسٹم کے کام تھے اس میں بھی ہم نے دیکھا، ہم نے کچھ یہ گٹکا تھا جو پابندی ہے، اس کے علاوہ کچھ اور اسمگلڈ آئٹمس تھے اس پہ بھی ہم نے کارروائیاں کی. تو ہمارا جو بھی کرائم ہے وہ ہمارا کنسرن ہے، جو روڈ کے اوپر جو بھی ہو رہا ہے، کیونکہ روڈز کو ہم سیکیور کرنا چاہ رہے ہیں آپ سب لوگوں کے لیے. اینڈ وی ریئلی اپریشیٹ دیٹ ونس اگین، اینڈ آئی تھنک اپریشیٹ کرنا آج کے پروگرام میں ہماری کوشش رہے گی کہ اپریسیشن بھی ساتھ ساتھ ہم لوگ کرتے رہیں. جب ہم کرائمس کی بات کرتے ہیں انکلوڈنگ اسمگلنگ، کس طرح کی اسمگلنگ آپ نے دیکھی ہے یا کیا آئٹمس یوزلی، جس طرح ایک آپ نے مینشن بھی کیا، اس کے علاوہ اور کیا آئٹمس آپ نے اسمگلنگ پہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. اس میں آپ کے ٹائرز ہوتے ہیں کیونکہ ٹائرز کی امپورٹ پہ پابندی ہے جو اس طرح. اس کے علاوہ جو ہیں کچھ آپ کے کپڑے ہیں اس پہ پابندی ہے، وہ اسمگلڈ ہوتے ہیں. سگریٹس ہوتے ہیں، اس طرح کی کافی ساری آئٹم ہیں جو بین ہیں. تو وہ پھر مختلف جو بارڈر سے جہاں سے وہ آتے ہیں اسمگلڈ ہو کے، تو وہ پھر شہروں میں ظاہر انہوں نے بکنا تو شہروں میں ہی آ کے ہے نا. تو ہمارا یہی ہوتا ہے کہ جو بھی کرائم ہے دائرہ یہاں پہ وہ جیسے وینس ہے یا دوسرے ممالک ہیں جہاں پہ فیری چل رہی ہے وہ تو نہیں ہے نا، تو سڑکوں سے ٹرانسپورٹ ہونا ہے جو کچھ بھی ہونا ہے. تو ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہم سڑکیں اپنے لوگوں کے لیے میکسیمم محفوظ بنا دیں. طیب، جب آپ اسموتھ ٹریفک کی بات کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ڈفرینٹ ویدر کنڈیشنز سے بھی ٹریفک امپیکٹ ہوتی ہے نظر آتی ہے. ان صورتحال میں کس طرح سے شہری اپنا فرض ادا کر سکتے ہیں، کس طرح سے پیٹرولنگ پولیس لک آفٹر کرتی ہے ان چیزوں کو؟ فاطمہ، ہمارا ایک عجیب فنامنا ہے ہماری سوسائٹی کا کہ ہم معمولی بات پر سب سے پہلے تو پروٹیسٹ کے نام پہ روڈ بلاک کر دیتے ہیں. اور آپ یقین کریں، آپ خود بھی ڈرائیونگ کرتی ہیں، آپ گاڑی لے کے نکلتی ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس وقت پھر کیا اس وقت لوگوں کو کتنی تکلیف اٹھانی پڑتی ہے. ایک روڈ بند ہونے کی وجہ سے سراؤنڈنگ کے تمام روڈز بند ہو جاتے ہیں. کئی گھنٹے تک لوگ ڈسٹرب رہتے ہیں، ایمبولینسز اس میں ڈسٹرب رہتی ہیں. اچھا، یہاں پہ پھر میں بات کروں گا ہائی وے کی، پیٹرولنگ پولیس کی، کہ ڈسٹرکٹ میں آپ کو پتہ ہے پاپولیشن زیادہ، سٹرینتھ کم، اور بہت سارے ان کی اسائنمنٹس ڈسٹرکٹ پولیس کی، ٹریفک پولیس کی. پیٹرولنگ پولیس چونکہ وہ اسپیسیفکلی ہائی ویز کے لیے رکھی گئی ہے کہ ہائی ویز کو اپنے سیکیور کرنا ہے، ہر طرح سے کرمنل سے بھی سیکیور کرنا ہے، سموتھ ٹریفک فلو ان کی رسپانسبلٹی ہے. تو اگر ہم فیصل آباد کی پیٹرولنگ پولیس کی ہم بات کریں تو واقعی فیصل آباد کے شہریوں کو اس کے قیام سے جتنا فائدہ ہوا شاید کسی اور شہر کو ہوا ہو. ہمارے روڈ ہائی ویز کرائم سے محفوظ ہو گئے ہیں. وہاں پر ہم نے نہیں سنا، بہت عرصہ ہو گیا کہ ہائی وے پر کوئی اگر پروٹیسٹ بھی ہے تو روڈ بلاک ہوا ہو. یہ چونکہ آل ٹائم گشت پر موجود ہوتے ہیں، انہوں نے ایک ہی سا روڈ کا خالی کروانا ہے کہ بھئی ٹریفک چلتی رہے. تو پیٹرولنگ پولیس بننے سے میں سمجھتا ہوں جتنا فیصل آباد کو پیٹرولنگ پولیس بننے سے فائدہ ہوا شاید ڈسٹرکٹ پولیس سے اتنا فائدہ نہ ہوا ہو. اینڈ آئی تھنک یہ سمجھنا بڑا انٹرسٹنگ ہے جب ہم بات کرتے ہیں کہ آپ ہیلپ لائن پہ کال کر سکتے ہیں، تو کس طرح سے ون بائی ون فرام دا مومنٹ کہ آپ نے کال کی ہے، آپ نے کچھ رپورٹ کیا ہے، آگے کس طرح سے آپ لوگوں کا ایک سٹیپ بائی سٹیپ پروسیس ہوتا ہے ٹو دا پوائنٹ جہاں پر جو یہی پہنچا میکانزم جاتا ہوتا ہے کہ آپ جو بھی روڈ یوزر ہیں وہ 1124 پہ کال کریں گے، وہ کال کنیکٹ ہوگی ہمارے ہیڈ کوارٹر پنجاب کے. وہ آپ سے لوکیشن پوچھیں گے آپ کہاں پر ہیں، وہ آپ بتائیں گے جی میں فلاں روڈ پر موجود ہوں. تو وہ بتائیں گے ٹھیک ہے جی ہماری فلاں جو چوکی وہاں پہ موجود ہے، تو آپ کا نمبر جو کہ جا چکا ہے آلریڈی 1124 پہ، آپ فون بند کریں، آپ کو بھی ہماری متعلقہ موبائل کال کرتی ہے. ود ان 2-3 منٹس آپ کو وہ کنوے کریں گے اس کو کہ بھئی آپ کی روڈ پہ آپ کی بیٹ میں فلاں جو ٹریولر ہے اس کو پرابلم ہے. وہ پھر میرا جو تھانے دار یا جو بھی اس کا پیٹرولنگ آفیسر ہے وہ کال کرے گا آپ کو، اور آپ پھر سے ایگزیکٹ لوکیشن بتائیں گے، اور پھر اس کا آپ تک پہنچنے میں اتنا ہی ٹائم لگے گا جتنے فاصلے پر وہ آپ سے موجود ہے. کیونکہ دیکھیں 25 سے 30 کلومیٹر کی بیٹ ہے، میں بھی وہ دوسرے اینڈ پر کھڑا ہوں تو اسے آنے میں 20-25 منٹ بھی لگ سکتے ہیں، ادروائز تو وہ درمیان میں موجود ہوتے ہیں اور ہوپ فلی 5 سے 7 منٹ میں وہ رسپونڈ کرتے ہیں آپ کو آگے. اسے جب آپ کے پاس آ گئے، اگر آپ کی گاڑی خراب ہے تو اس کو ٹو چین کر کے وہ کسی ورک شاپ پہ لے کے جائیں گے. اگر فیول ختم ہو گیا ہے، آپ کے ساتھ فیملی بھی موجود ہے، تو ہمارا جو ہے گاڑی وہ ساتھ جائے گی آپ کے. ایک بندہ مسلح گاڑی کے پاس کھڑا کر کے جائیں گے تاکہ وہ بھی سیکیور رہیں. وہ وہاں سے فیول لے کے نیئرسٹ پیٹرول پمپ سے واپس اس کو پہنچائیں گے. مطلب جو بھی آپ کی مدد ہے انشاءاللہ ہم لوگ اس کی پوری طریقے سے کرتے ہیں. اینڈ کئی علاقے موٹر وے کے اوپر، اینڈ پرسنلی ایون جب میں خود ٹریول کر رہی ہوں تو کچھ اس طرح کے ایریاز ہوتے ہیں جہاں پہ آپ کو سگنلس تھوڑے سے ایشو کر رہے ہوتے ہیں. اینڈ دی ادر تھنگ از جہاں پر فیلڈس
کافی زیادہ ہوتی ہیں اس کے. تو آپ سرٹنلی جب آپ اسپیشلی موٹر وے کے اوپر ہوتے ہیں آپ کو ایسے ایریاز ملیں گے جہاں پر آبادی بہت کم ہے, ٹو دا پوائنٹ کہ آپ کو ارد گرد صرف کھیت نظر آ رہے ہوتے ہیں. اب ان ایریاز میں سیفٹی کے لحاظ سے کس طرح کے کنسرنز آپ نے ایکسپیرینس کیے ہیں؟ اور ڈیفینیٹلی آئی ڈو ریئلائز کمپلیٹلی کہ آپ لوگوں کی طرف سے جو ایفرٹ ہے اس میں کبھی بھی کوئی کمی نہیں رہی ہے, اینڈ ان فیکٹ گیون دا فیکٹ کہ کئی سارے ایریاز اتنے سیکلوڈڈ سے یا ریموٹ سے محسوس ہوتے ہیں, تو کس طرح سے اس ایریا کو ٹیکل کرتے ہیں؟ دیکھیں ہم نے ایک باقاعدہ ہم ڈیٹا بناتے ہیں کہ کہاں پہ کرائم ہو رہا ہے. اب دیکھیں اگر آپ ہائی وے پہ جا رہی ہوں کہ موٹر ویز تو آلریڈی تقریباً سیکیورڈ ہیں سارے, بات ہائی وے اور لنک روڈز کی ہو رہی ہے. ہماری جو پوسٹ ہیں وہ لنک روڈ پر بھی موجود ہیں اور جتنے ہائی ویز ہیں ان پر بھی موجود ہیں. کچھ پوائنٹس ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ واردات فار دی ٹائم بینگ ہوتی ہے, لائک کوئی پلی ٹوٹی ہوئی ہے, کوئی سڑک جہاں پہ آپ گاڑی سلو کرتے ہیں نا وہاں اکثر واردات ہوتی ہے, تو پھر وہاں پہ ہم اس پہ زیادہ توجہ دیتے ہیں جب تک وہ ریپیئر نہیں ہوتی. ابھی پچھلے مہینے بھی میں نے میٹنگ کی ہے ایکسین ہائی ویز کے ساتھ, ٹیلی فونکلی دونوں سے بات کی ہے, پھر میرے ڈی ایس پی صاحب ملے بھی جا کر. تو ہماری کچھ سڑکیں ایسی ہیں جہاں پہ حادثات کی شرح بڑھ رہی ہے, تو ہم نے اس کو بھی اسیس کیا کہ کیا وجہ کیوں بڑھ رہی ہے. لائک جڑا والا روڈ ہے, جھنگ روڈ ہے, جس پہ ایک ٹریک خراب ہوتا ہے تو گاڑیاں ون وے توڑتی ہوئی دوسری سائڈ پہ آتی ہیں. تو ان سے ٹریفک روڈ والا سے یہی بات کی گئی کہ بھئی ان کو جلد سے جلد ریپیئر کروائیں تاکہ یہ حادثات کی شرح کم. مطلب ہم ہر چیز کو مانیٹر کرتے ہیں کہ اس پہ حادثہ ہو رہا ہے تو کیوں ہو رہا ہے, کرائم ہو رہا ہے تو کیوں ہو رہا ہے اور کہاں پر ہو رہا ہے. اس حساب سے ہم اس کو ایڈریس کرتے ہیں, وہاں ڈیوٹی زیادہ لگاتے ہیں, وہاں گاڑی اس کو ہم جہاں پہ ہمارا کرائم ہوتا ہے نا جس پوائنٹ پہ, اس کو ہم بلیک اسپاٹ کہتے ہیں. تو اگر میں کہیں وزٹ کرنے جاؤں گا تو میں ہماری ہر پوسٹ پہ باقاعدہ اس کا نقشہ بنا ہوا ہے, تو ان سے یہ پوچھا جاتا ہے ہاں بھی بلیک اسپاٹ کون سا ہے آپ کا, جس طرف فرمائیں کیوں ہے یہاں جی 2 وارداتیں ہوئی تھیں, اب کیا پوزیشن ہے سر, اب وہ سڑک بن گئی اب ٹھیک ہو گیا. مطلب ہم ٹائم بائی ٹائم اس کو اپڈیٹ بھی کرتے رہتے ہیں. بالکل. اینڈ مجھے بڑا انٹرسٹنگ لگا کہ آپ نے ڈیٹا کے حوالے سے بات کی, کس طرح سے آپ اس کا استعمال کرتے ہیں ڈفرینٹ اور چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے. لیکن اس سے پہلے کہ مزید گفتگو کریں بریک لیتے ہیں, کہیں میں جائے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک. سٹی 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی, بات کر رہے ہیں پیٹرولنگ کے حوالے سے کس طرح سے ہماری ہائی ویز کو سیف رکھا جاتا ہے. تو بیہائنڈ دا سینس ایکچولی ا لاٹ گوز آن, اور ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں بھائی ہماری جو آفیسرز ہیں وہ خود ہی سے جو ہے وہ سیفٹی پرووائڈ کر رہے ہیں, لیکن ایکچولی میں دیر از سو مچ ورک دیٹ گوز ان ٹو اٹ ٹو میک شیور کہ آپ سیفٹلی ٹریول کر سکتے ہوں. آپ اگر کسی ضروری کام کے لیے جا رہے ہیں, آپ کہیں کسی اور شہر میں کام کرتے ہیں, ویکینڈس پہ دوبارہ ٹریول کرتے ہیں, ہاؤ ایور دیٹ ورکس فار یو اینڈ دیٹ لکس لائک فار یو, دیر از سو مچ ورک دیٹ گوز ان ٹو اٹ. اور آج کے پروگرام میں یہی کوشش ہے نہ صرف اپنی فورسز کو اپریشیٹ کریں بٹ آلسو آپ کو بیہائنڈ دا سینس تھوڑا سا لے کر جائیں ٹو شو یو کہ ہاؤ مچ ورک ایکچولی گوز ان ٹو اٹ, اور آپ کی کیا رسپانسبلٹی ہے اس کو بھی ریئلائز کرنا بہت بہت امپورٹنٹ ہے. تو اپنی رسپانسبلٹی بھی ریئلائز کریں گے اور کس طرح سے فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں اس پر بھی ہم بات کریں گے. طیب اوور آل اگر آپ دیکھتے ہو تو ٹیکنالوجی, ڈفرینٹ ایپلیکیشنز, آئی تھنک دے ہیو چینجڈ ہاؤ تھنگس ورک, اور آپ کو ہر فیلڈ میں وہ نظر آتا ہے. اگر ہم پیٹرولنگ کی بات کرتے ہیں, کس طرح سے اس میں جدت آئی ہے کچھ عرصے میں, اور کس طرح سے اس سے کام آسان ہوا ہے اور کہاں پر مشکلات پیدا ہوئی ہیں؟ فاطمہ, مشکلات سے شروع کر لیتے ہیں کہ 2005 میں یہ جب فورس بنائی گئی تھی تب اسٹرینتھ کیا ہے. اچھا, لیکن اس میں ایک بڑا اچھا ان کا میں بات کرنا چاہوں گا پیٹرولنگ پولیس کی, کہ ایک وقت تھا کہ ان کو ڈیپوٹیشن پر سب انسپیکٹر, اسسٹنٹ سب انسپیکٹر لے کے اپنا کام پورا کرنا پڑتا تھا. اب ان کے لوگ ماشاءاللہ اتنے ایکسپیرینسڈ ہو گئے ہیں, یہ خود پروموشنز لے رہے ہیں, اپنی اسٹرینتھ خود پوری کر رہے ہیں. اب تو ان کی ریکروٹمنٹ دوبارہ سے پھر شروع ہو گئی ہے. میں وہی پھر بات فاطمہ دوبارہ کروں گا کہ ہائی ویز جتنے انسیکیور تھے اور جتنے اب سیکیور ہیں وہ اس سے پہلے کبھی نہیں تھے. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ ان کی مشکلات میں سمجھتا ہوں ان کی وہی ہیں جو ڈسٹرکٹ پولیس کی ہیں, کہ اسٹرینتھ ان کو مزید چاہیے. جتنا ان کا بیٹ ایریا ہے, جتنی ان کے پاس کام ہے 24/7 انہوں نے پیٹرولنگ کرنی ہے, اس کے حساب سے ان کے پاس ریسورسز نہیں ہیں. گاڑیاں موجود ہیں, ویپن بھی موجود ہیں, لیکن جتنی ان کی پیٹرولنگ ہے, آپ دیکھیں پوری رات ہائی ویز پر دھند میں آپ لوگوں نے گاڑیوں کا قافلہ بنا کر گزارنا بھی ہے, آپ نے دھند میں ان کو سیکیور. آج کل ان کی ذمہ داری, موٹر وے پر بہت کم کرائم ہے, لمیٹڈ ایریا ہے, وہاں پر انٹر کوئی ہو نہیں سکتا جلدی. ہائی وے پر ہر بندہ انٹر ہو سکتا ہے, ایون بائک پہ انٹر ہو سکتی ہے, چھوٹی بڑی ہر گاڑی انٹر ہو سکتی ہے. ان کی ذمہ داری اس سے 100 گنا زیادہ ہے. وہاں پہ جرائم بھی روکنا ہے, وہاں پہ ٹریفک ایکسیڈنٹ بھی روکنا ہے.
اکیلی گاڑی جا رہی ہے اس کو سیکیور کر کے بھجوانا بھی ہے, ان کی لائٹس بھی درست کرنی ہے. اگر خدا نخواستہ لائٹ درست نہیں ہے تو جو ان کی اپنی گاڑی ہے وہ آگے لگ کے ان کو ہائی وے کے باہر چھوڑ کے آتے ہیں. اور ان تمام کاموں کے باوجود ان کے اتنے ریسورسز نہیں ہے, نہ ان کو کوئی اضافی انسینٹیو ہے, انہوں نے اتنا ہی جو ان کو روٹین میں مل رہا ہے. تو نہ اس کو میں سمجھتا ہوں آپ کے پروگرام میں یہ بات کرنے لگا ہوں آن دی ریکارڈ کہ ان لوگوں کو اتنی پریورٹی بھی نہیں دی جاتی جتنی پریورٹی کہ ڈسٹرکٹ پولیس کو دی جاتی ہے. ایون ان کو ٹریفک پولیس سے بھی کم پریورٹی دی جاتی ہے, حالانکہ ان کا کام ان دونوں سے 10 گنا زیادہ ہے. اگر آپ کے سٹی ایریا میں خدا نخواستہ بہت بڑا کوئی رابری کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے تو وہ اس کا راستہ باہر نکلنے کا پیٹرولنگ ہے. بہت سارے لوگ انہوں نے پکڑے ہیں. ابھی ایک ہفتے میں بہت ساری انہوں نے کارروائیاں کی ہیں. میرے خیال وہ مرزا صاحب بہتر بتا سکتے ہیں کہ ایک ہفتے میں انہوں نے کیا یہ ایپ کے ذریعے صرف جو کارروائی. جی, یہ جو ہم نے شروع کیا تھا اس مہینے کی 12 تاریخ کو ہم نے پراپرلی اس پہ جو فوکس کیا تھا, تو ہم نے ان 7 دنوں میں, یعنی یہ ڈیٹا میرے پاس ہے 19 تاریخ تک کا, جو کورٹس ایکس کاؤنٹر ہم نے پکڑے وہ 37 تھے, جو ہم نے اشتہاری پکڑے پروکلیمڈ آفینڈر وہ 18, سٹولن وہیکل 29 ریکور کی, اور جو ہم نے ای ایپ کے تھرو پرسنز چیک کیے وہ تھے 48,341, اور جو ہم نے وہیکلز چیک کیے وہ تھی 7,613. اور یہ صرف ایک ہفتے کا ڈیٹا ہے. ایک ہفتے کا ڈیٹا جو مجھے اور یہاں پہ میں مزید کلیئر کر دوں, کورٹ ایبسکینڈر مین عدالتی مفرور اسے کہتے ہیں پولیس کی زبان میں. یہ وہ لوگ ہیں جو کسی کریمنل کیس میں انوالو تھے, بیل آؤٹ ہو گئے, اس کے بعد کورٹ ان کو ٹرائل میں دوبارہ بلا رہی ہے, وہ کسی کے قابو نہیں آ رہے, کورٹ میں بھی نہیں جا رہے, پولیس بھی نہیں پکڑ رہی. پیٹرولنگ نے ان کو پکڑ کے پولیس کے حوالے کیا کہ ان کو کورٹ میں پیش کرے, یہ آپ کا ملزم. اچھا, دیٹ از سو امپریسو اینڈ ڈیفینیٹلی آئی تھنک جس طرح سے میں کہہ رہی تھی کہ اپریشیٹ کرنا ہے بہائنڈ دا سینس کتنی محنت ہے, یہ جاننا ہماری عوام کے لیے شاید بہت امپورٹنٹ ہے. اٹ گوز اے لانگ وے. وہ جو ایک ریلیشن شپ, ایک انٹرسٹ ہونا چاہیے فورسز کے درمیان اور عام عوام کے درمیان, وہ دوبارہ سے ریبلڈ کرنا آئی تھنک بہت بہت امپورٹنٹ ہے آج کے وقت میں. جس طرح سے آپ نے بات کی اسٹولن وہیکلس کے بارے میں, آئی تھنک یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. آپ نے ایک گاڑی جو ہے فار ایگزامپل ہائی وے پر وہ چڑھ گئی اور ٹول سے گزری ہے, اس کے بعد کس طرح سے آپ لوگ جانتے ہیں کہ اچھا یہ وہیکل جو ہے وہ چوری کیا ہوا ہے, اسٹولن ہے, اور اس کو کس پوائنٹ پہ روکتے ہیں, کس طرح سے اس کو اسٹریٹجائز کرتے ہیں؟ دیکھیے, ایک تو اسپیسیفک کوئی گاڑی اگر ہوئی ہے 15 پہ کال چلی وائٹ کلر کی کرولا, تو پھر تو وائٹ کلر کی کرولا ساری چیک ہوں گی. جو ہم اب یہ ای پولیس ایپ پہ چیک کر رہے ہیں, اس میں ہم رینڈم چیک کرتے ہیں. کوئی بھی گاڑی روک لی, اس کا نارملی چوری گاڑی کی نمبر پلیٹ تو تبدیل کر لی جاتی ہے, تو ہم انجن اور چیسی نمبر بھی کوئی ایف آئی آر میں موجود تھا, ہم انجن اور چیسی نمبر چیک کرتے ہیں. اگر انجن اور چیسی نمبر اس میں آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ اسٹولن وہیکل ہے. تو پھر اس پہ جو ڈرائیور ہے اس کو بھی اور متعلقہ گاڑی کو بھی ہم متعلقہ تھانے کے حوالے کر دیتے ہیں, بتا دیتے ہیں کہ یہ آپ کے فلاں تھانے کی ایف آئی آر, اب اس کو آپ مزید اس سے آپ اس کو لے کے متعلقہ مالک کو بلائیں اور اس کے حوالے اس کی گاڑی کریں. اینڈ کیا آپ کو کبھی اس طرح کی سچویشن میں آگے سے ریزسٹنس کا سامنا بھی کرنا پڑا؟ ہوتا ہے اکثر. جیسے ابھی ہمارے وہاں سے کچھ روکا انہوں نے موٹر سائیکل اسٹولن, تو انہوں نے پھر فائر بھی کیا, پھر وہ بھاگے, بڑا وہ ڈرامیٹائز سچویشن بنی. وہ دریا وہاں پہ پڑتا ہے ہمارے شور کوٹ سائڈ پہ, وہ دریا کراس کر گئے, تو لڑکوں نے پھر آؤٹ آف دی وے اس پہ محنت کی تھوڑی سی, کیونکہ جو دریا کراس کرتے ہیں وہ بیڑی والوں کو کہا کہ بھائی دوبارہ اگر اس طرح کے بندے کراس کریں تو ہمیں فون کر دینا. انہوں نے فون کیا اور وہ باقاعدہ ہم ان لوگوں نے پھر ان کو اریسٹ کر لیا, اور وہ ایک بڑے کرائم میں انوالو تھے وہاں جنگ میں, جن کو پکڑا ہم نے. تو اکثر اس طرح کا بھی ہوتا ہے. طیب, کس طرح سے میک شور کیا جا سکتا ہے, اسپیشلی کیا اسٹریٹجی ہوتی ہے اس کے پیچھے کہ جب شہر سے گاڑی کو ہائی وے پر لے کر جایا جاتا ہے, اور کس جگہ کا یوزلی رخ کرتے ہیں یہ کرمنلز؟ فاطمہ, جو میں نے دیکھا ہے گینگز جو پکڑے جاتے ہیں ان میں اگر آپ سپوز 100 گینگ آپ نے ایک سال میں پکڑا ہے, تو ان میں 90s گینگز وہ ہوتے ہیں جن میں پورے پنجاب کے لوگ شامل ہوتے ہیں. ہمارے فیصل آباد کے ہم لوگ شامل ہوتے ہیں, شیخو پورا, گجرانوالہ, ٹوپا, اس طرح کے لوگ شامل ہوتے ہیں. اس کے بعد ان کی اگر تو یہ چھوٹی چھوٹی واردات کریں, پھر کچھ عرصہ اسی شہر میں یہ قیام کریں گے, مہینہ 2 مہینے, جب تک ان کو یہ آئیڈیا ہوتا ہے کہ ہم پولیس سے سیف ہے, ابھی ہمارا پتہ نہیں لگا. جب یہ کوئی بڑی واردات کرتے ہیں تو انہوں نے اپنے شہر کو بھاگنا ہی بھاگنا ہے, اور اس کا راستہ انہوں نے ہائی وے ہی چوز کرنا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح ڈسٹرکٹ پولیس پہ ہر حکومت کا فوکس ہوتا ہے, اگر اسی طرح کا فوکس آپ پیٹرولنگ پولیس پہ کر لیں, ان کی ایکوپمنٹ, ان کے ریسورسز, ان کی اسٹرینتھ, ان کی ٹریننگ,
कर लें तो आपका 50% क्राइम वहीं पर पकड़ा जा सकता है। जो लोग सिटी एरिया में क्राइम करके हाईवे से फरार होने की कोशिश करेंगे वो उधर कैप्चर हो जाएंगे। पेट्रोलिंग पुलिस पूरी ट्रेंड है, पूरा रिक्रूट कोर्स किया हुआ है इन्होंने, वही एसओपी के तहत इनकी रिक्रूटमेंट हुई है जिस तरह डिस्ट्रिक्ट पुलिस की होती है या किसी भी और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी की होती है। बात यह है कि आपने इसको एक्टिव कर दिया, इसको बना दिया, कॉन्स्टिट्यूट कर दिया, लेकिन उसके बाद आपका इस पर कितना फोकस है, आपकी प्रायोरिटी पर ये कहां पर खड़ी है, देखने वाली बात ये है। अगर इसको भी उसी तरह पुलिस की तरह दीगर इन्फोर्समेंट एजेंसियों की तरह अगर प्रायोरिटी पर रखा जाए, आपका 50% क्राइम से बनेंगे। यहाँ पर एक ब्रेक का वक्त हो जाता है, तो ब्रेक लेते हैं, कहीं में जाएगा हमारे साथ ही। वेलकम बैक सिटी एट 10 में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी, बात कर रहे हैं पेट्रोलिंग के हवाले से डिफरेंट चीज़ें जो कि बिहाइंड द सीन्स चलती हैं, कितना हार्ड वर्क, कितना एफर्ट हमारी पेट्रोलिंग फोर्सेस अपने काम में लगाती हैं। आई थिंक इट्स टाइम कि हम अप्रिशिएट करें, उनको फैसिलिटेट करें और एक दफ़ा फिर कम्युनिकेशन एंड ट्रस्ट बिल्ड करें अपनी फोर्सेस के साथ। इससे पहले, पेट्रोलिंग से पहले आप और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में चुके हैं, क्या आपको डिफरेंस लगा पेट्रोलिंग में और आपके पहले एक्सपीरियंस में? मैंने मतलब मेरे 27 ईयर सर्विस हो गई। आई स्टार्टेड एज SHO इन 2000, सर्विस में 1995 में आया था और प्रैक्टिकली 2000 में। तो तकरीबन सारे रंग देख लिए पुलिस के। ये इसमें जो सबसे अच्छी बात है पेट्रोलिंग की कि आप राउंड द क्लॉक लोगों की सर्विस कर रहे हैं, तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है। जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि क़यामत में एक ऐसे लोग भी होंगे, एक ऐसा ग्रुप होगा जिस पे नबी और शोदा रश करेंगे, और वो लोग होंगे जो बगैर किसी तमा और लालच के उसके बंदों के काम आ रहे होंगे। तो यही मैं अपनी फोर्स को कहता हूँ कि हमें तो इसकी तनख्वाह मिलती है। अगर हम एक रोड को सिक्योर कर रहे हैं, एक ज़रूरतमंद की मदद कर रहे हैं और इखलाक के साथ, तो मेरा सारा जो फोकस है अपनी फोर्स पे वो इखलाक पे है कि इखलाक का दामन आपने नहीं छोड़ना। और इखलाक ही होता है बुलाने वाले को सलाम में पहल करें, अच्छे नाम से मुखातिब करें। तो इस फोर्स में, लेकिन जाहिर है जो दूसरी तरफ हमारी जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस है, CTD है, हर जो है वो अपनी जगह बहुत ज़्यादा काम कर रही है। और पाकिस्तान को शिकायत पुलिस से ज़रूर है, शायद वो एक गैप है। अगर हम सब मिलकर कोशिश करें इस गैप को ब्रिज भी किया जा सकता है, क्योंकि हम आप में से ही हैं ना, हम कोई मुख्तलिफ तो नहीं है। तो थोड़ा सा मेरी तो ज़ाती कोशिश है कि हम इस गैप को ब्रिज करने की कोशिश करें, मिले मिलाए लोगों से। जो मेरा एजुकेशन यूनिट है वो इससे बहुत फाल है। हम डेली बेसिस पे मुख्तलिफ इदारे विज़िट कर रहे हैं, एजुकेट कर रहे हैं, लोगों को एजुकेट कर रहे हैं। पतंगबाजी के जब दिन आते हैं उसमें आपको पता है कि कितना वो नुकसानदेह होती है। डोर से गर्दन पे हमने खुद हादसा देखे हैं, हमने उस पर फिर मोटरसाइकिल पे तारें लगवाई हैं। मतलब जो तार है वो ज़्यादा महंगे नहीं आते। मैं अपने तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट करूँगा कि मोटरसाइकिल पे वायर होती है, आगे लग जाती है, ऐसे घूम के ऊपर खुदा ना खासा डोर फिरती है तो ऊपर से मूव कर जाती है। वो भी हमने कैंपेन शुरू की। अभी ये फॉगी एंड स्मोगी सीज़न में हम रिफ्लेक्टर्स की कैंपेन चला रहे हैं, काफ़ी दिनों से चला रहे हैं। उसमें शुगर मिल मालकान से मिल के, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से मिल के हम ये सारा जो इस सिलसिले में काफ़ी काम कर रहे हैं कि ये कम अज़ कम, क्योंकि फॉग से हादसा बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। अभी पिछले दिनों में बहुत सीवियर किस्म के हादसा हुए हैं। तो हमारी बिहाइंड द सीन जो आप बात करें, तो हम सिर्फ पेट्रोलिंग नहीं कर रहे, हम लोगों को उनके दरवाज़ों तक जाके, इदारों में जाके डेली बेसिस पे जो मेरे यूनिट हैं 2 से 3 जगह पे लाजमी हो जाते हैं। एंड आई थिंक अगेन ये बिहाइंड द सीन्स चीज़ें चल रही होती हैं, वी डोंट नो अबाउट इट। किस तरह से आप मेक श्योर करते हैं, स्पेशली फॉगी वेदर आजकल, और भी आने वाले कुछ दिनों में फॉग और ज़्यादा बढ़ जाएगी, किस तरह से मेक श्योर करेंगे या कोशिश करेंगे कि शहरियों को आगाह करें, शहरियों को सेफ रखें? देखें, अवेयरनेस कैंपेन जैसे मैंने कहा कि हमारी चल रही हैं, हम डिफरेंट जगह पे जा रहे हैं और यही लोगों को रिक्वेस्ट करते हैं कि एक तो ज़रूरत हो तो निकलें, बिला ज़रूरत ट्रैवल करने से एतराज़ करें। नंबर 2 ये होता है, हमारी एक आदत है, हम एट द 11th आवर उठते हैं, यार चलो चलिए। अगर आपने कहीं पर पहुंचना है, वेदर पोजीशन देख के उस हिसाब से अपना ट्रैवल जो प्लान, वो जनरल पब्लिक को इस चीज़ का आइडिया नहीं होता कि कितना काम डेटा के ऊपर बेस कर रहा होता है बिहाइंड द सीन्स फॉर पेट्रोलिंग पुलिस। किस तरह से डेटा का इस्तेमाल करते हैं और जो डेटा अभी आपके पास मौजूद है उसके बेसिस पे क्या चीज़ें आपको लगता है कि आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइट नाउ? देखें, डेटा तो यही कि हमें अब ये डेटा वो आपको मैंने दिया जो हमने पकड़ लिए। अभी हमारे पास बहुत सारी, मतलब हमारी हर गाड़ी में लिस्टें बाकायदा भी पड़ी होती हैं मुतलका अजला के, मतलब मुतलका थानों की कौन कौन से इश्तहारी। वो ज़रा क्योंकि पुराना हो गया, ई पुलिस ऐप ने हमें बहुत आसानी कर दी। पहले जो हमारे पास, मेरा एक पोस्ट है उसको 3 थाने लगते हैं,
तो 3 थानों की इश्तहारियों की या अदालतों की लिस्टें हमारे पास मौजूद होती थी। अब जो ई पुलिस ऐप आ गई, इसमें तो हमारे पूरे पंजाब के हमें क्रिमिनल्स मिल गए हैं। इसी वजह से हमारी जो परफॉर्मेंस है पहले से ज़्यादा बेहतर होगी। एंड किस तरह से डिफरेंट टूल्स आई थिंक काम को इतना आसान कर देते हैं, दैट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, बिकॉज हमें लग रहा होता है कि सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैजिकली हमारी फोर्सेस पे होगी, बट एक्चुअली में डिफरेंट टूल्स डू हेल्प आउट। स्पेशली आपने क्या रीज़न देखा है इस वेदर में जो एक्सीडेंट्स होते हैं, बिकॉज मैं इस पर ज़रूर बात करना चाहती हूँ। आई फील लाइक जिस तरह फॉग बढ़ेगी, लोग और जो लोग ट्रैवल करेंगे, स्पेशली कुछ छुट्टियाँ भी होंगी बीच में, और क्रिसमस के अराउंड स्पेशली लोग ट्रैवल करते हैं, डिफरेंट सिटीज़ जाते हैं, अपनी फैमिलीज़ को मिलने जाते हैं, एंड उसमें क्या आपने नंबर 1 रीज़न देखा है सो फार इस वेदर में जो एक्सीडेंट्स का कॉज बनता है? देखिए, एक्सीडेंट का कॉज एक तो तेज़ रफ्तारी है, मतलब फॉग अगर है तो फिर आपको लिमिट में चलना चाहिए, क्योंकि फॉग में ये नहीं होता कि फॉग है तो आप फॉग में चल रही हैं। फॉग के समटाइम वेव्स आती हैं बीच में, अचानक आ जाती हैं। अचानक आ जाती है। जो आपको पता है फॉगी सीजन्स में ट्रैवल कर रहे हैं या ड्राइव करें तो आप कॉन्शियस होकर करें। क्या स्पीड लिमिट आपकी होनी चाहिए फॉग वेदर में? देखें, स्पीड लिमिट वो होती है जिसमें आप गाड़ी को एट दिस 11th आवर भी रोक सकें, आप फौरी रोक सकें, और वो नॉर्मली होती है 40-50 की स्पीड होती है जो कंफर्टेबल होती है, जिसमें आप ब्रेक पे पैर रखेंगे तो गाड़ी आपकी चंद फुट पे रुक जाएगी। अब आप फॉगी में आपको लेट्स सपोज क्लियर पैच मिल गया है, आप 110 पे 120 पे जा रहे हैं और अचानक वेव आ जाती है फॉग की, फिर आप क्या करेंगे? और फॉग के अंदर क्या चीज़ है, हो सकता है किसी गाड़ी खराब हो, खड़ा हो, बीच में खड़ा हो, तो वो चीज़ें बहुत ही नुकसानदेह होती हैं। जब इस दौर में खासकर ये जो हमारा चल रहा है, यानी 15 जनवरी या फरवरी तक जाएगा ये, तो आप काइंडली स्पीड को कंट्रोल में रखें, कोई जल्दी ना दिखाएं। हो सकता है आप किसी को हिट करें, आप बचें, लेकिन अगले बंदे की कुछ भी नुकसान हो सकता है, क्योंकि फॉग में एकदम फॉग आती है। आपने देखा होगा कि फॉग में अक्सर टूल प्लाजा में गाड़ियां हिट होती हैं, हालांकि टूल प्लाजा पे बाकायदा रिफ्लेक्टर्स लगे होते हैं, सब कुछ लगे, लेकिन क्योंकि पीछे से स्पीड पे आ रहे होते हैं तो अचानक ही टूल प्लाजा आगे आ जाता है। अब मतलब कोशिश ये भी की गई है हमारे तमाम इदारों ने कि टूल प्लाजा से पहले उसकी बाकायदा कैट आइज वो सारी चीज़ें लगाई गई हैं, तो आप ब्रेक पे पैर रख लें। लेकिन रिक्वेस्ट यही है कि आप बहुत कीमती हैं, सेहत बहुत कीमती है, आपकी जान बहुत कीमती है, सो प्लीज़ कंट्रोल में ड्राइव करें। एंड आई थिंक इतना ज़रूरी है ये समझना कि आप हो सकता है, एक्सीडेंट्स आर कॉल्ड एक्सीडेंट्स फॉर अ रीज़न, तो कोई जानबूझ के नहीं चाहेगा कि खुद को या किसी और को नुकसान पहुंचाए, और आपकी थोड़ी सी गफलत, थोड़ी सी लापरवाही, कुछ मौसम को आप ऐड कर लें, कुछ इनप्रेडिक्टेबल वेदर होता है और उसमें बहुत सारी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। तो बहुत सारे फैक्टर्स का ख्याल रखें। सिर्फ ये मत सोचें मैं चला लूँगा, मैं तो संभाल लूँगा, ये मत सोचें। सिर्फ सोचें कि आप खुदा ना खासा आपकी वजह से किसी और को भी नुकसान होता है। एक और ये अब सोशल कंस्ट्रक्ट की बात हो सकती है जो कि हमारे यहाँ मौजूद है। कोई एक्सीडेंट हुआ खुदा ना खास्ता मोटरवे के ऊपर, आपको लाइन पूरी गाड़ियों की रुकती हुई नजर आएगी, एंड इन अ वे दैट्स गुड कि आप, हमारी कौम इस तरह की, हमारे लोग इस तरह के हैं कि वो नेशन जो कि एक दूसरे की मदद करना चाहते हैं, फौरी तौर पे दे वांट टू हेल्प ईच अदर आउट, बट अ लॉट ऑफ द टाइम्स आप हेल्प तो शायद कर रहे हैं लेकिन अपना या किसी और का नुकसान कर रहे हैं। जहां पर आप फॉर एग्जांपल आप एक साइड पे गाड़ी को पार्क करें, आप क्रॉस करें मोटरवे को, हाई स्पीडिंग कार्स उस टाइम पे वहां से गुजरी होती हैं। एक एक्सीडेंट तो हुआ होता है, कई दफा 2 एक्सीडेंट्स हो जाते हैं जस्ट बिकॉज लोग गलत जगह पे गाड़ियां रोक लेते हैं, क्राउड क्रिएट कर देते हैं। इसमें बस ये एहतियात की जरूरत है ना कि अगर आप रोड पे अगर आप किसी की मदद भी करना चाह रहे हैं तो पहले सिक्योरिटी प्रिकॉशंस पूरे लेने चाहिए। मतलब हमारी हाईवेज का ये होता है कि, और मोटर का भी सेम है कि अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो हमारी फौरी तौर पर पुलिस पहुंच के, हमारे पर्सनल्स पहुंच के उसको कोन्स वगैरह लगा देते हैं ताकि पहले से नज़र, कुछ 50 फुट 100 फुट पे कोन्स रखी जाती हैं ताकि आने वाली ट्रैफिक को नज़र आ जाए कि आगे कोई चीज़ रुकी हुई है, कोई चीज़ खड़ी हुई है। हम हाईवे पे भी यही करते हैं, क्योंकि एक्सीडेंट हो जाए तो मुझसे फासले पर कोन्स वगैरह लगा देते हैं। जहाँ पे पुलिस नहीं पहुंची, जहाँ पे वो कोन्स अवेलेबल नहीं हैं और आप देख रहे हैं कि कोई ऐसे मदद करे, तो पहली फुर्सत में ये काम करें कि जो इर्द गिर्द आपकी चीज़ कोई मौजूद है, कोई झाड़ियाँ ही मौजूद हैं, वो कोई 100-50 फुट पीछे से रोड पर रखना शुरू कर दें ताकि जो पीछे से स्पीड पे आ रहा है वो उसको जब देख के वो ब्रेक लगा के वो उसको कॉन्शियस हो जाएगा। तो ये सबसे पहले अपनी सेफ्टी करें, उसके बाद फिर आप दूसरे की मदद करें। एंड ये आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉट ऑफ द टाइम्स ये चीज़ें होती हैं, एंड अफसोस की बात है बट डेफिनेटली होती हैं। एंड अपना भी ख्याल करें, दूसरों का भी ख्याल करें। एक दफ़ा फिर मैं यही कहूँगी। इसके अलावा अगर हम ओवरऑल आपके एक्सपीरियंस की बात करते हैं, अब आपको क्या मैसेज देंगे, क्या कहेंगे, किस तरह से हम आपकी मदद कर सकते हैं?
बस ये अपने आप ख्याल रखें तो हमारी बहुत बड़ी मदद होगी, और खुदा के लिए वन वे मत तोड़ें। मैंने देखा है फैसलाबाद में थोड़ा सा फ्यूल बचाने के लिए, यानी अगर 100 मीटर पे भी या 10 मीटर पे भी है ना यू टर्न, वो वन वे तोड़ दें, और वन वे बहुत बड़ा क्राइम। और अब इस पे आप सबको पता है कि सिटी ट्रैफिक पुलिस भी बहुत सख्त एक्शन ले रही है। लाइकवाइज पंजाब हाईवे पेट्रोल पे भी हमारा बिल्कुल ये मोटो है मैंने कि अगर 2 व्हील वन वे तोड़ेगी तो हम उसको वैसे बंद कर देंगे, और अगर 4 व्हील वन वे तोड़ेगी तो हम उस पर 279 का पर्चा देंगे, क्योंकि वो इस तरह से ड्राइव कर रहा है जिससे उसकी अपनी जान को भी खतरा है और वो अगले को भी नुकसान पहुंचाने के लिए पूरा तैयार है। तो प्लीज़ वन वे मत तोड़ा करें, ना ब्रेक किया करें, कानून की पासदारी करें। आप अगर सेहतमंद हैं तो समझ लें हम पूरा पाकिस्तान सेहतमंद है। क्या बात है। और तैयब, अगर अपने डिस्कशन को रैप अप करते हुए मोस्ट इम्पॉर्टेंटली क्या चीज़ें आप कहेंगे कि आवाम को ख्याल रखना चाहिए स्पेशली हाईवेज पे ट्रैवल करते हुए, और क्या मैसेज होगा आपका? फातिमा, ट्रैफिक हादसा 3 वजह से होता है, ड्राइवर की गलती से, अनफिट गाड़ी से, या रोड इशू की वजह से। रोड इशू हमारे बस में नहीं है, लेकिन ड्राइविंग करना, वायलेशन ना करना ये हमारे बस में है, और अपनी गाड़ी को फिट रखना ये हमारे बस में है। वेदर और रोड हमारे बस में नहीं है। ड्राइविंग करते वक्त वायलेशन, जिस तरह मेरे साहब ने कहा, वन में बहुत बड़ा क्राइम है, उससे बाज़ औक़ात आप बच जाते हैं, लेकिन बहुत सारी गाड़ी को फिट रख के आप सफ़र करें, 80% हादसा वैसे कम हो जाएंगे। एंड आई रियली डू होप कि आज के डिस्कशन से आप लोग कुछ सीख पाए एंड समझ पाए कि कितनी मेहनत बिहाइंड द सीन्स हो रही होती है जस्ट टू मेक श्योर कि आपकी सेफ्टी एंड आपकी ओवरऑल जो आपकी ट्रैवलिंग है उसका ख्याल रखा जा सकता है। एंड इनफैक्ट अगर हम चाहे शहर के अंदरूनी शहर की बात करते हैं, हम हाईवेज़ की बात करते हैं, मोटरवेज़ की बात करते हैं, ऑल टुगेदर हमारी फोर्सेस बहुत मेहनत करती हैं एंड अपनी कई दफ़ा अपने टाइम को सैक्रिफाइस करती हैं, कभी अपनी फैमिली टाइम को सैक्रिफाइस करती हैं जस्ट टू मेक श्योर कि आप सेफ रह सकते हो। एंड आई थिंक द लीस्ट दैट वी कैन डू, एंड आई डू लिटरली मीन दैट, कि द लीस्ट वी कैन डू इज़ कि हम उनको फैसिलिटेट करें, स्पीड लिमिट के अंदर रहते हुए ड्राइव करें। अगर आपको लगता है कि फॉग ज़्यादा है, आप सुबह के वक्त ट्रैवल करें, स्पेशली शाम के वक्त फॉग थोड़ी ज़्यादा में ट्रैवल करें तो अपनी स्पीड को 40 या 50 से ऊपर मत लेकर जाएं। अगर आपको लगता है कहीं पर बहुत फॉगी पैच आ गया है तो कोशिश करें कि और ज़्यादा स्लो डाउन कर लें अपनी गाड़ी को। लाइट्स, फॉग लाइट्स का इस्तेमाल लाजमी तौर पे करें। अपना भी ख्याल रखें, दूसरों का भी ख्याल रखें। एंड एट द एंड ऑफ द डे हम बस चाहते हैं कि आप सेहतमंद रहें, आप खुश रहें, लंबी ज़िंदगी हो और सबकी लंबी ज़िंदगी। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे लिए, हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए। यहाँ पर आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, मुझे इजाज़त है, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।